کیا ہے قبر؟ قبر کسے کہتے ہیں؟ مرنے کے بعد میں ہر انسان کو قبر کے اندر جانا ہے، وہ کوئی بھی ہو، امیر ہو یا غریب ہو، کوئی بھی ہو، اسی قبرستان کے اندر دفنایا جائے گا۔ قبرستان میں ایسا نہیں ہوتا کہ مالداروں کے لیے الگ سے قبریں بنائی جائے، مالداروں کے لیے قبروں میں ایسیاں لگائی جائے، قبروں میں ایسا ہرگز نہیں ہوتا، بلکہ جیسی غریب کی قبر ہوتی ہے ویسی مالدار کی قبر ہوتی ہے، جیسی کسی سرمایہ دار کی قبر ہوتی ہے ویسی ہی گاؤں کے سب سے غریب آدمی کی قبر ہوتی ہے۔ ہر کسی کو اپنی قبر میں جانا ہے، ہر کسی کو اپنا حساب دینا ہے۔ یاد رکھنا عزیزو، چلو ذرا سا قبر کو سمجھتے چلو، قبر کیا ہوتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا کے پیارے صحابی تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ قبرستان گئے، قبرستان کے اندر جا کر رونے لگے، آنسو بہانے لگے۔ غور سے جملہ میرا سن لو، دل کی تختی پہ نقش کر لو۔ ہم چھوٹے ہیں، قبرستان جاتے ہیں تو ہنستے ہیں، وہ بڑے تھے قبرستان جاتے تھے تو آنسو بہاتے تھے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ ہم تو بہت ہنستے ہیں، ہمارے یہاں لوگ بزرگوں سے کہتے ہیں چچا آپ کی بار تمہارا نمبر لگنے والا ہے، اگر مذاق کرتے ہیں راستے میں چلتے چلتے چچا کب جا رہے ہو، اب ان کے بعد میں تمہارا ہی نمبر ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جو کل کسی چچا کا نمبر لگا رہا تھا، نمبر اسی کا لگ جاتا ہے۔ بے شک بے شک، اللہ کے اختیار میں، زندگی موت کا مالک تو پروردگار ہے نا۔ بے شک۔ ہائے ہم چھوٹے ہیں روتے نہیں، وہ بڑے تھے بہت روتے تھے، ہم ہنستے ہیں وہ روتے تھے۔ اور یہ بھی جان لو کون ہے حضرت عثمان غنی، وہ حضرت عثمان غنی میرے مصطفیٰ جان رحمت نے جن کے لیے فرمایا عثمان میں نے اپنی دو بیٹیاں تمہیں دی، پہلے ایک پھر دوسری، ایک کے بعد دوسری۔ آقا فرماتے عثمان اگر میرے پاس اور بھی بیٹیاں ہوتی، حتیٰ کہ 100 بیٹیاں ہوتی، ایک کے بعد ایک کر کے میں عثمان کے نکاح میں دے دیتا، عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ دو بیٹیاں مصطفیٰ نے دی، حضرت عثمان کو ذوالنورین کا خطاب ملا۔ وہ عثمان غنی جو عشرہ مبشرہ میں شامل ہے، وہ عثمان غنی جن کا مقام یہ مصطفیٰ جان رحمت نے جن کے لیے واضح طور پہ فرما دیا، اعلان کر دیا عثمان تم جنتی ہو۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمارا تو جنت کا ابھی کوئی پتہ ہی نہیں ہے نا۔ بے شک۔ ہاں بڑا آسان ہے کہنا، بڑا آسان ہے کہنا کہ ایک بار سبحان اللہ بولنے میں جنتی بن جائیں گے۔ بے شک صحیح، دھوکہ ہے، ثواب ملے گا بے شک، مگر تم سمجھو کہ مال حرام کھا کھا کے ایک بار سبحان اللہ بول کے جنتی، بے شک بے شک صحیح دلالیاں کر کر کے ایک بار سبحان اللہ بول کے جنتی، صحیح، زمینیں لوگوں کی مار مار کے ایک بار سبحان اللہ بول کے بے جنتی۔ شک بے شک بھائی واہ، پھر یہ تو بڑا سستا سودا ہو گیا۔ اتنی آسان ہے جنت؟ ہرگز نہیں، بالکل نہیں۔ جی بے شک۔ اگر جنت اتنی آسان ہوتی تو حضرت عثمان غنی قبرستان میں جا کے آنسو نہ بہاتے۔ بے شک بے شک جی حضرت۔ جبکہ حضور کا واضح اعلان، نبی نے فرمایا عثمان تم جنتی ہو۔ ایک بات یاد رکھ لینا، میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے، بے شک، تاجدار مدینہ کا اعلان ہے، یہ زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان پھٹ سکتا ہے، یہ جو آپ کو سمندر نظر آتے ہیں یہ سمندر سوکھ سکتے ہیں، یہ جو سورج کی روشنی نظر آتی ہے یہ بجھ سکتا ہے، مگر جان لینا میرے نبی کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ نبی کا ہر لفظ سچا ہے، نبی کا ہر قول سچا ہے، نبی کا ہر وعدہ سچا ہے، نبی کا ہر حکم سچا ہے۔ جو نبی نے کہہ دیا خدا کی قسم وہ ہو کر رہے گا،
اس لیے کہنے والے نے کہا تھا مصطفیٰ جان رحمت کے تصرفات کو دیکھ کر، آقا کے کمالات کو دیکھ کر، مصطفیٰ جان رحمت کی شان کو دیکھ کر کسی نے کہا نا مصطفیٰ جان رحمت جو زبان سے فرما دے اللہ اکبر، پروردگار پورا فرما دیتا ہے۔ کیسے پورا فرما دیتا ہے، کیسے پورا فرماتا ہے؟ کہنے والے نے کہا تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، جو دن کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ تو مصطفیٰ نے کہہ دیا جنت، بے شک ہر حال میں جنت، مگر پھر بھی قبرستان میں آنسو بہا۔ خادم نے، غلام نے جب روتے ہوئے دیکھا تو ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا حضور میں نے اپنی 40 سالہ زندگی میں آپ سے بڑھ کر نیک کسی کو نہیں پایا۔ بے شک آپ نمازیں پڑھتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، حضور نے بھی آپ کو جنتی کہا ہے، پھر آپ روتے کیوں ہیں؟ آنسو کیوں بہاتے ہیں؟ رونے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت عثمان غنی کا جملہ سنو۔ تاجدار مدینہ والی کائنات مصطفیٰ جان رحمت کے پیارے صحابی جناب حضرت عثمان غنی کہنے لگے سنو، قبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل کا نام ہے۔ فرمانے لگے جو قبر میں اس پہلی منزل میں کامیاب ہو گیا وہ حشر میں بھی کامیاب ہو جائے گا، اور جو یہاں ناکام رہا وہ ادھر بھی ناکام رہے گا۔ تو یاد رکھنا جو قبر میں کامیاب ہے وہ حشر میں کامیاب ہے، جو قبر میں ناکام ہو گیا وہ حشر میں بھی ناکام ہو جائے گا۔ تو قبر کی تیاری ضروری، قبر کی تیاری کیا ہے؟ آؤ ذرا میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، قبر کے اندر جب بندہ جاتا ہے، نیک انسان قبر میں جائے یا گنہگار قبر کے اندر جائے، قبر دونوں کو دباتی ہے، قبر کسی کو نہیں چھوڑتی۔ نیک پارسا متقی جائے قبر اس کو بھی دباتی ہے، گنہگار قبر میں جاتا ہے قبر اس کو بھی دباتی ہے، مگر دبانے کا انداز بھی سن لو۔ فرمایا گیا جب گنہگار قبر کے اندر جاتا ہے، جب گنہگار سیاکار قبر کے اندر جاتا ہے، فرمایا گیا اس کی قبر جب دباتی ہے تو دبانے کا انداز یہ ہوتا ہے ادھر کی پسلیاں ادھر، ادھر کی پسلیاں ادھر، آپس میں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہے، ہڈیوں کے ٹوٹنے چٹکنے کی آوازیں آتی ہیں، پسلیاں بولنے لگتی ہے، پسلیوں کے ٹوٹنے کی آوازیں آتی ہے، قبر اس طرح سے دبایا کرتی ہے۔ مگر میرے عزیزوں سنو، میرے آقا کے پیارے دیوانوں سنو، یہ تو قبر گنہگار کو دباتی ہے تو نیک انسان کو کیسے دباتی ہے؟ متقی پرہیزگار کو کیسے دباتی ہے؟ فرمایا گیا نیک انسان کو بھی قبر دباتی ہے، مگر دبانے کا انداز یہ ہے جیسے ماں اپنے بچے کو اپنی گود میں لے کر ممتا کے ساتھ دباتی ہے، قبر نیک انسان کو اسی طرح سے دباتی ہے۔ گنہگار کو الگ طریقے سے دباتی ہے، نیک انسان کو الگ طریقے سے، مگر قبر دباتی ہے۔ تو قبر ہے پہلی منزل، اور اس کا وقت بھی کسی کو پتہ نہیں کتنا وقت قبر میں گزارنا ہے، کب آئے گی قیامت کون جانتا ہے؟ کب آئے گی قیامت کس کے پاس یہ قیامت کا علم ہے؟ عزیزان گرامی وقار، مصطفیٰ جان رحمت نے قیامت کی نشانیاں بیان فرمائی، وقت نہیں بتایا کب آئے گی، نشانیاں بیان کی، آثار قیامت بیان کی، علامات قیامت بیان کی، مگر کریکٹ ٹائم نہیں۔ جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی قبر کے اندر ہی رہنا پڑے گا، پھر قبروں سے اٹھایا جائے، ادھر قبر میں کھا لیا جسم کو، ہڈیاں الگ الگ ہو گئی، ہڈیوں کے جوڑ کھل گئے، انسان کی ہڈیاں الگ الگ ہو گئی، ہڈیوں کے جوڑ کھل گئے، مٹی نے کھا لیا ہڈیوں کو، نشان بھی ختم، سب کچھ ختم۔ لیکن پھر دن آیا میدان، وہ محشر کا میدان، پھر اللہ تعالیٰ انہی قبروں کے اندر سے جن کے پورے وجود کو مٹی نے کھا لیا ان لوگوں کو دوبارہ اٹھائے،
بارگاہ مصطفیٰ میں میرے آقا کے صحابہ موجود ہیں. تاجدار مدینہ نے اعلان فرمایا, مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا سنو, کل میدان محشر میں اللہ تعالیٰ جب مردوں کو قبروں سے اٹھائے گا, آقا فرماتے ہیں ایک قبر کے اندر سے 70 مردے نکل کے آئیں گے, ایک قبر کے اندر سے 70 آئیں گے. تاجدار مدینہ نے فرمایا سب سے پہلے میں اپنی قبر کے اندر سے آؤں گا. میرے آقا نے فرمایا پھر اس کے بعد میں میرے صحابہ آئیں گے, پھر اس کے بعد میں نیک انسان آئیں گے. اللہ اکبر, غور فرمائیے, سب سے پہلے میرے آقا نکل کے آئیں گے, پھر انبیاء آئیں گے, پھر نبی کے صحابہ آئیں گے. آقا اعلان فرماتے ہیں انبیاء اپنی سواریوں سے آئیں گے, انبیاء اپنی سواریوں سے آئیں گے. اللہ میرے آقا نے فرمایا حضرت صالح علیہ السلام اپنی اونٹنی پر بیٹھ کر آئیں گے. اتنا سنا میرے آقا کے غلاموں نے, اتنا سنا صحابہ نے, عرض کرنے لگے یا رسول اللہ جب وہ اپنی اونٹنی پر آئیں گے تو آقا آپ بھی تو اپنی اونٹنی پر آئیں گے. میرے آقا نے اعلان فرمایا اے میرے صحابہ سنو, میں اپنی اونٹنی پر نہیں آؤں گا. یا رسول اللہ کیوں, کیا وجہ ہے؟ میرے آقا نے فرمایا سنو, میری اونٹنی پر میدان محشر میں میری بیٹی فاطمہ سوار ہو کے آئے گی. فاطمہ میری اونٹنی. تو یا رسول اللہ آپ کی بیٹی آپ کی سواری پر, تو آپ کس چیز پر سوار ہو کے آئیں گے؟ تاجدار مدینہ نے اعلان فرمایا سنو, میں جب معراج پر گیا تھا براق میری خدمت کے لیے لایا گیا تھا. براق نے مجھ سے رو کے وعدہ کیا تھا اور گزارش کی تھی یا رسول اللہ ادھر مجھے موقع دیا ہے خدمت کا, آقا اتنا کرم اور فرمائیے کل بروز حشر بھی مجھے موقع دیجئے, میں آپ کی سواری بن جاؤں, یہ اعزاز مجھے مل جائے, میں آپ کی سواری بن جاؤں. آقا آپ مجھ پر سوار ہو کے آئے. اللہ میرے آقا فرماتے ہیں میں نے اس کی عرضی کو قبول کر لیا تھا. آقا فرماتے ہیں میں سوار براق پر ہو کے آؤں گا, براق پہ بیٹھ کے آؤں گا. اللہ اکبر کبیرہ. اب ذرا ایک لمحے کے لیے قیامت کا دن, وہ محشر کا دن ذرا خیال میں لائیے. وقت کافی ہو گیا, تقریر کرنا مقصد نہیں ہے, ایک جھلک دکھا کے بات ختم کرتے ہیں. عزیزان گرامی وقار غور فرمائیے, وہ میدان محشر ایک دن 50,000 سال کے برابر. کتنا ٹائم پیریڈ؟ 50,000 سال. 50 سال میں ادھر آدمی ہل جاتا ہے, 50 سال میں ادھر اس کا جسم جواب دے جاتا ہے. 50,000 سال کا ایک دن, مگر وہ دن جو ایک ہی ہوگا. مگر ادھر کا جو دن ہے اس کے 50,000 سال اگر بنائے جائیں تو جتنا وقت اس میں ہے اتنے وقت میں وہ اکیلا ایک دن ہے. اب تو دنوں میں برکت نہیں رہی, وقت میں برکت نہیں رہی. ابھی رمضان آپ ربیع الاول شریف گزرنے دیجیے, اب دن نہیں ہے, فوراً رمضان سامنے سے. سال گزرتے وقت نہیں لگتا, اور یہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہے. وقت کی برکت کو ختم کر دیا جائے گا. پھر مہینہ ہفتے کے برابر, ہفتہ دن کے برابر, سال مہینے کے برابر. آج کل یہی حالات ہے, وقت کی برکت ختم ہو گئی. مگر سنیے عزیزو, وہ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا. سارے نبیوں کی امت, حضرت آدم کی امت, حضرت شیش, حضرت داؤد, حضرت زکریا, حضرت یحییٰ, حضرت نوح, حضرت لوط, حضرت صالح, حضرت شعیب, سارے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام رسولان نظام اللہ نے مبعوث فرمائے. قرآن مجید کے اندر 25 نبیوں کا ذکر ہے. کتنے؟ 25. اس سے زیادہ نام کسی کو پتہ ہی نہیں. 25 کے بعد میں نام نہیں پتا کسی کو, کیونکہ قرآن میں 25 کا ہی ذکر ہے. تعداد لاکھوں, نام 25. سارے نبیوں کی امت, سب کی امتیں جمع ہو جائیں, سب خوف زدہ, سب فکر میں.
ادھر اپنے آپ کو بڑا چودھری کہلانے والے، ادھر اپنے آپ کو بڑا طاقتور سمجھنے والے، ادھر دنیا میں اپنے آپ کو بڑا ترم خاں اور رستم ہند سمجھنے والے، ادھر اپنی طاقت پہ گھمنڈ کرنے والے، ادھر اپنی شہرت پہ ناز کرنے والے، ادھر اپنی دولتوں پر اترانے والے، میری فلاں نیتا سے بات ہے، میری اتنی زیادہ بات ہے، میں فلاں پولیس والے کو جانتا ہوں، میری ڈی ایم ایس ٹی ایم سے بات ہے، ادھر اترانے والے سب سے سب ڈرے ہوئے سہمے ہوئے کھڑے ہو گئے، گھبرائے ہوئے کھڑے ہو گئے، اللہ کی عدالت قائم ہے، میزان لگا ہوا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، کانپ رہے ہیں سارے، ہمت نہیں ہوگی کسی کی ایک لفظ بول سکے، ہمت نہیں ہوگی کسی کی کہ جرت کر سکے، سارے ڈرے ہوئے سہمے ہوئے اللہ کے خوف سے کھڑے ہیں، جلال خداوندی سے کھڑے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر پروردگار فرمائے گا، اللہ کی جانب سے اعلان ہوگا، اے دنیا میں اپنے آپ کو بڑا سپر پاور سمجھنے والوں، دنیا میں اپنی طاقتوں پر اترانے والوں، دنیا میں اپنی دولتوں پر اترانے والوں، اپنی شہرت پر اترانے والوں، اپنی طاقت پر گھمنڈ کرنے والوں، اللہ فرمائے گا لمن الملک اليوم، پروردگار فرمائے گا بتاؤ کون ہے آج کے دن کا مالک، کون ہے آج کے دن کا مالک؟ کوئی جواب نہیں دے پائے گا، کانپ رہے ہوں گے جلال خداوندی کے سامنے، بندے کانپ رہے ہوں گے، ڈرے سہمے کھڑے ہوں گے، جواب کسی کا نہیں آئے گا۔ پھر خود پروردگار فرمائے گا للہ الواحد القہار، اللہ فرمائے گا سنو آج کے دن کا مالک تمہارا اللہ ہے، جو قہار بھی ہے، اکیلا ہے، وہ اکیلا خدا مالک ہے روز جزا کا۔ اللہ اکبر کبیرہ، غور فرمائیے، سارے ڈرے ہوئے، سارے گھبرائے ہوئے، فکر لگی ہے کیسے کام بنے گا، فکر لگی ہے کیا ہوگا، سب تلاش کرنے لگ جائیں گے، کوئی تو مل جائے کہ ہمارا کام بن جائے، کوئی تو مل جائے ہمارے سفارشی بن جائے، کوئی تو مل جائے آج ہمارے کام آ جائے۔ تلاش کرنے نکلیں گے، تلاش کرتے 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 ایک شخص کو تلاش کریں گے، اللہ کے پیغمبر، دنیا کے پہلے بشر، دنیا کے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام۔ امام فخر الدین رازی نے فرمایا جب یہ سارے لوگ حضرت آدم کو تلاش کریں گے، ایسا نہیں ہے حضرت آدم آسانی سے مل جائیں گے، فرمایا گیا حضرت آدم کو تلاش کرنے میں 500 سال کا زمانہ لگ جائے گا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، 500 سال بے شک اتنا آسان نہیں ہے۔ جگر مراد آبادی نے کہا یہ عشق نہیں آسان، بے شک، بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ بے شک، بے شک، سبحان اللہ، فرمایا گیا 500 سال کا زمانہ لگے گا۔ اب سوچو ذرا، آپ اپنے گاؤں سے نکلے مراد آباد گئے یا آپ علی گڑھ چلے گئے، کسی بندے سے ملنا ہے، کسی آدمی سے ملنا ہے، کام ہے، آپ سوچ کے جاتے ہیں بھئی ہمارا کام ہو جائے۔ صبح گھر سے نکلے، دوپہر علی گڑھ پہنچ گئے، بندے کو تلاش کیا، شام ہو گئی، شام کو وہ شخص ملا، آپ نے کہا ہمارا یہ کام ہے کر دو، اس نے کہا ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کہیں گے یار دن سارا خراب ہو گیا، گھر سے نکلا، پریشانی اٹھائی، سفر کیا، پریشانی اٹھائی، یہاں آیا، اسے تلاش کیا، ڈھونڈا، خوب تلاش کر کے جب یہ ملا تو اس کے ملنے کے بعد بھی کام نہیں بنا۔ آپ کہیں گے صاحب دیکھو تو کتنا آج میں پریشان ہو گیا، میرا سارا دن خراب ہو گیا۔ ایک دن کے خراب ہونے کی فکر کرنے والوں 500 سال لگیں گے حضرت آدم کو تلاش کرنے میں، اور جب حضرت آدم ملیں گے امتیں جا کر کہیں گی اے اللہ کے پیغمبر، اے ہمارے باپ، دنیا کے پہلے انسان، دنیا کے پہلے بشر، اے آدم علیہ السلام، آج ہماری مدد کیجئے، آج ہم مشکل میں ہیں، آج ہمارا کام بنائیے، پروانہ جنت دلوائیے، آج ہمارے سفارشی بن جائیے۔ حضرت آدم کے پاس جا کر جب ساری امتیں اپنا دکھڑا سنائیں گی، حضرت آدم جواب دیں گے، حضرت آدم کہیں گے، حضرت آدم کہیں گے اذهبوا الى غیری، کسی غیر کے پاس چلے جاؤ، کسی اور کے پاس چلے جاؤ، میں تمہارے کام نہیں آ سکتا، آج میں تمہارا سفارشی نہیں بن سکتا، آج میں تمہارا کام نہیں کر سکتا۔
سوچو 500 سال تلاش کرنے کے بعد میں بھی اگر کام نہیں بن رہا ہے تو اس وقت کیا گزرے گی دل پر؟ ہائے 500 سال لگ گئے تلاش کرنے میں، اس کے بعد بھی جواب کیا ملا ہے؟ کسی اور کے پاس جاؤ، امتیں کیسی پریشانی کے عالم میں ہوگی، لوگوں کی حالت کیا ہوگی، پسینہ پسینہ ہے، سوا نیزے پہ سورج ہے، سورج آج اگر تیز ہو جائے، کسی دن گرمی تیز ہو جائے، لوگ پسینہ پسینہ ہو جاتے ہیں۔ اب تو حالات یہ ہو گئے، نہ گھر میں سکون ملتا ہے نہ باہر سکون ملتا ہے، آدمی پریشان رہتا ہے، اگر بجلی چلی جائے تو گرمی سے بیزار ہے، پریشان ہے۔ آپ سوچیں ذرا، جب آپ اس سورج کی گرمی کو جو نہ جانے کتنی اونچائی پر ہے، جس کی بلندی کو کوئی ناپ نہیں سکتا ہے، اس وقت میں اس سورج کو دیکھتے ہیں، اتنی بلندی پر ہونے کے باوجود بھی اس سورج کی تپش، اس سورج کی گرمی ہمارے جسم برداشت نہیں کر پاتے۔ تو سوچو ذرا، جب سر کے اوپر سورج رکھا ہوگا، سوا نیزے پہ سورج ہوگا، تب سوچو اس سورج کی حرارت اور گرمی کا کیا عالم ہوگا۔ غور فرمائیے، سارے کے سارے پریشانی کے عالم۔ پھر آگے بڑھیں دوسرے نبی کے پاس، وہاں بھی جواب وہی اذهبوا الى غیری۔ پھر آگے بڑھیں گے، فرمایا گیا جس نبی کے پاس جائیں گے زمانہ تلاش کرنے میں 500 سال کا لگے گا۔ آگے بڑھتے 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 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس میں جب جا کر لوگ پہنچیں گے اور جا کر کہیں گے اے پیغمبر خدا، سارے نبیوں کے پاس ہم گئے، ہمارا کام نہیں بنا، اب آپ ہماری سن لیجئے۔ حضرت عیسیٰ بھی جواب دیں گے اذهبوا الى غیری، آپ بھی جواب دیں گے کسی غیر کے پاس جاؤ۔ سب سر جھکانے لگے، گھبرانے لگے، رونے لگے، اب جائیں تو کدھر جائیں، غم سنائیں تو کسے سنائیں، اب یہ دکھڑا سنائیں تو کسے سنائیں، کون ہمارے کام آئے گا؟ یہ رونے والے جب رو رہے ہوں گے تب کوئی پکار کے کہے گا او غم کے مارو، گھبراتے کس لیے ہو؟ گھبراؤ نہیں، اشک بہاؤ نہیں، نظریں اٹھاؤ، سامنے دیکھو، تمہیں بخشوانے آمینہ کا لال آ رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوب، سبحان اللہ۔ دنیا میں مشکلیں آئیں، کرم مصطفیٰ فرمائیں، قبر میں بندہ گھبرائے، سہارا مصطفیٰ کی محبتیں دیں، بے شک۔ اور جب بندہ بروز محشر مشکل میں پھنس جائے تب بچانے میرے آقا آئیں، سبحان اللہ، پھر ضروری ہو جاتا ہے اپنے آقا سے پیار کیا جائے، اپنے آقا سے محبت کی جائے، تاجدار مدینہ سے محبت والے۔ 63 سالہ زندگی پہ غور کر، میرے حضور کی اب زندگی کو ذرا دیکھیں، بچپن لاجواب، جوانی لاجواب، زندگی کا ہر لمحہ لاجواب، زندگی کا ہر لمحہ درس حضور کی زندگی میں۔ بچپن دیکھو وہاں بھی حضور کی زندگی پیغام دے رہی ہے۔ 40 سال میرے آقا نے کفار کے درمیان اپنی زندگی گزاری ہے۔ 40 سال کی عمر میرے مصطفیٰ کی جو گزری ہے اس کو دیکھو۔ آج ہم اپنے یہاں نوجوانوں کو دیکھتے ہیں، نوجوانوں کی زندگی ناچتے گاتے گزر رہی ہے۔ جو فلم آ جائے سب سے پہلے دیکھنے، جو گانا آ جائے سب سے پہلے اس کو یاد کر لینا، گنگنانا، گاتے ہوئے راستوں میں چلنا، یہ ہماری جوانیاں ہیں ہماری زندگی میں۔ آج ہماری جوانیاں کیا ہے اللہ رحم فرمائے، آج ہمارے نوجوانوں کی جوانیاں، کسی کی جوانی سڑک پہ گزر رہی ہے، کسی کی جوانی موبائل میں وقت برباد کرتے ہوئے گزر رہی ہے، کسی کی جوانی کو دیکھو تو اس کے پیچھے بھاگتے گزر رہی ہے، کسی کی جوانی کسی پردھان کی بیٹھک پہ گزر رہی ہے، کسی کی جوانی دیکھو تو کسی نیتا کے پیچھے پیچھے چمچہ بن کے گزر رہی ہے۔ معاف کرنا اگر بات کڑوی لگے تو معافی پہلے چاہتا ہوں۔ یہ تمہاری میری زندگیاں جو اسی طرح سے جوانیاں برباد ہو رہی ہیں، مگر ایک میرے آقا کی پاکیزہ جوانی ہے جس کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے، پروردگار عالم نے فرمایا لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ یہ میرے
آقا کی زندگی ہے جس کی قسم اللہ قرآن مجید میں اٹھا رہا ہے. یہ میرے مصطفیٰ کی زندگی ہے. آؤ میرے آقا کی پاکیزہ زندگی کو دیکھو. جتنے بھی ایک نمبر کے جھوٹے تھے سارے کے سارے خود جھوٹے ہونے کے باوجود میرے آقا کو سچا کہا کرتے تھے, صادق الوعد الامین کہا کرتے تھے. سارے جتنے بھی بڑے مکار تھے, امانتوں میں خیانت کرنے والے تھے, اپنی امانتیں میرے آقا کی بارگاہ میں رکھ کر جاتے تھے. میرے مصطفیٰ کو امین کہا کرتے تھے. تاجدار مدینہ کی بارگاہ میں آتے تھے, ادب کے ساتھ پیش آتے تھے, حضور کی بڑی بڑی عزت کیا کرتے تھے, تاجدار مدینہ کا احترام کیا کرتے تھے. آؤ سنو ذرا مکے کا حال بھی دیکھ لو, نبی کی زندگی بھی دیکھ لو. مکے کا حال کیا تھا؟ نہ کوئی قانون تھا, نہ کوئی دستور تھا. مکے کے اندر نہ کوئی آئین تھا. جو مالدار تھا وہ مالدار تھا, جو غریب تھا اس کی زندگی بڑی بیکار تھی. جو مالدار تھا اس کے لیے ساری آسائشیں, مالدار مالدار ہوتا چلا جا رہا تھا, غریب اور زیادہ غریب ہوتا چلا جا رہا تھا. جس کی لاٹھی اس کی بھینس, یہ ایک قانون مکے کے اندر چلتا تھا. جس کے پاس طاقت ہے وہی جو چاہے کر سکتا ہے. آج بھی یہی تو ہو رہا ہے. ہمارے ملک کی حالت بھی یہی ہے. امیر امیر ہوتا چلا جا رہا ہے, غریب اور غریب ہوتا چلا جا رہا ہے. یعنی کہ حالت یہ ہو گئی مڈل کلاس والا طبقہ ختم ہوتا جا رہا ہے. جو طبقہ نہ امیر ہے نہ غریب ہے, وہ طبقہ بھی یا تو غریب ہی ہو جائے گا یا وہ امیر ہی ہو جائے گا. چند افراد امیر ہو جائیں گے, باقی سارے غریب ہو جائیں گے. صرف دو کیٹیگری کے لوگ رہیں گے, یا تو امیر رہیں گے یا غریب رہیں گے. امیر سارے کے سارے ان غریبوں کو اپنے نیچے تباہ کر رکھتے ہیں. ہر جگہ یہی ہوا, جہاں پر بھی ڈکٹیٹرشپ رہی ہے وہاں پر حال یہی رہا ہے. جو مالدار ہے وہ غریبوں کو تباہ کر رکھتا ہے, جو امیر ہے وہ غریبوں کو ظلم کیا کرتا ہے. اس کے لیے کوئی بھی آواز نہیں اٹھاتا, غریب کی بات کوئی نہیں کرتا. یہی حال تو مکے کا تھا, یہی حالت تو مکے کے اندر تھی. میرے آقا کو بڑی فکر ہو گئی, کیا ہوگا ان غریبوں کا. وہ غریبوں کو سینے سے لگانے والا آقا کیوں غریبوں کی فکر نہ کرتا. جس آقا نے فرمایا کہ پروردگار نے مجھے امام الانبیاء بنایا, مگر میں اس پر فخر نہیں کرتا. وہ امام الانبیاء جنہوں نے فرمایا کل بروز حشر جب لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا سب سے پہلے میں اپنی قبر سے نکل کے آؤں گا. آقا نے فرمایا لیکن میں اس پر فخر نہیں کرتا. آقا نے فرمایا بروز حشر جو 50,000 سال کا دن ہوگا, اس دن آقا نے فرمایا میرا پروردگار مجھ پر یہ عنایت کرے گا کہ لواء الحمد میرے ہاتھ میں ہوگا. آقا نے فرمایا اگر میں اس پر فخر نہیں کرتا. آقا نے فرمایا اپنی امت کے پیاسوں کو جام کوثر میں پلاؤں گا, مگر اس پر میں فخر نہیں کرتا. آقا نے فرمایا جنت میں سب سے پہلے میں جاؤں گا, مگر میں اس پر فخر نہیں کرتا. عرض کیا صحابہ نے یا رسول اللہ اتنی عظمت ہے, اتنی فضیلت ہے, لیکن آقا فخر نہیں کرتے. آقا فخر کس بات پر کرتے ہیں؟ امام الانبیاء نے فرمایا لوگوں میں فخر کرتا ہوں تو فقط غریبی پہ فخر کرتا ہوں. حضور نے فرمایا میں غریب تاجدار والی کائنات کی زندگی پہ نظر ڈال. تمہارے میرے آقا نے جو مکے میں زندگی گزاری, جب حالت دیکھی غریبوں کی حالت بیکار ہے, غریبوں کا کوئی پرسان حال نہیں, تو تاجدار مدینہ نے ایک کمیٹی ایک انجمن بنائی. حضور نے نوجوانوں کو جمع کر لیا, ایک تنظیم بنائی اور آقا کائنات ایک دن میٹنگ کرنے بیٹھ گئے. کیا میٹنگ ہو رہی ہے؟ حضور میٹنگ میں یہ بات کر رہے ہیں کہ غریبوں کی حالت کو کیسے بہتر کیا جائے, غریبی کو کیسے مٹایا جائے, غریبوں پہ جو ظلم ہو رہے ہیں ان مظالم سے انہیں کیسے نجات دلائی جائے. ادھر تاجدار مدینہ میٹنگ کر رہے ہیں, آقا مشورہ کر رہے ہیں. ادھر آقا کے کان میں کسی کے رونے کی آواز آئی. کوئی رونے والا چٹان پہ کھڑا ہے اور کعبے کی طرف دیکھ کے کہہ رہا ہے اے کعبے والے خدا, یہ وہ شہر ہے جہاں تیرا مقدس گھر کعبہ ہے. اے پروردگار, اے کعبے والے خدا, میں تیرے کعبے کو چھوڑ کے جا رہا ہوں, میں تیرے کعبے والے شہر کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. اس شہر کے اندر کوئی غریبوں کی فریاد نہیں سنتا, اس شہر کے اندر کوئی مظلوموں کی داد رسی نہیں کرتا, اس شہر کے اندر کوئی غریبوں کا پرسان حال نہیں ہے. آقا کے کان میں آواز آئی. مصطفیٰ نے پلٹ کر دیکھا, ایک اعرابی رو رہا ہے, ایک شخص ہے جس کی آنکھوں میں آنسو ہے. آقا نے قریب جا کر پیار فرمایا, دست شفقت رکھا, فرمایا بتا کس لیے آنکھ میں آنسو آئے, کس لیے رو کر رب کی بارگاہ میں یہ گزارشات کر رہا ہے. بات تو بتا دے, بات کیا ہے؟ وہ
کا کوئی پرسان حال نہیں، یہاں غریبوں کی فریاد کوئی نہیں سنتا۔ میرے آقا نے فرمایا بات بتا، بات کیا ہو گئی؟ کہنے لگا سنو سنو، میرے پاس میں ایک اونٹ تھا، میرے پاس میں ایک اونٹنی تھی، بڑی پیاری تھی، میں اس کی پرورش کر رہا تھا۔ اونٹنی نے ایک بچہ دیا، میں بچے کو پالنے لگا، اللہ نے مجھے بھی بیٹی عطا فرمائی، میں اپنے بیٹی کی بھی پرورش کرنے لگا۔ میں یہ سوچ رہا تھا جیسے جیسے بیٹی جوان ہوگی ویسے ویسے اونٹ کا بچہ بھی بڑا ہو جائے گا، ادھر یہ جوان ہوگا ادھر میری بیٹی جوان ہوگی، میں اس اونٹ کو بیچوں گا، اپنی بیٹی کی شادی کر دوں گا، اپنی بیٹی کو رخصت کر دوں گا، اپنی بیٹی کے ہاتھ ڈھیلے کر دوں گا۔ ہر باپ کو فکر ہوتی ہے کہ 7 کے اپنی بچیوں کو رخصت کر دے، ہر باپ فکر میں لگا ہوتا ہے کہ اپنی بیٹیوں کو خیریت سے رخصت کر دے۔ کتنے باپ ایسے ہیں جنہیں راتوں کو نیند نہیں آتی، کیا کرے، اپنی بچیوں کی فکر میں رہتے ہیں، اپنی بیٹیوں کی فکر ستاتی رہتی ہے۔ اے پڑھتا کہ غیور مسلمانوں، آج حالت یہ ہو گئی، غریب رات کو اپنی بیٹیوں کی فکر میں رہتا ہے، اپنے آنسوؤں سے منہ دھوتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں رو رو کے کہتا ہے اے مولا امیر نے 4 پہیہ گاڑی دی ہے، اے مولا امیر نے اپنی بیٹی کو ایسی دی ہے، امیر نے اپنی بیٹی کو بلٹ دی ہے، امیر نے اپنی بیٹی کو مہنگا جہیز دیا ہے، اے مولا میں اپنی بیٹی کے ہاتھ پیلے کیسے کروں گا، کیسے اپنی بچی کو رخصت کروں گا؟ اے غریبوں غم نہ کیا کرو، آنسو نہ بہایا کرو، اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرو، بس اتنا کہا کرو اے پروردگار اس بیٹی کو رحمت بنا کر میرے گھر میں تو نے بھیجا ہے، یا اللہ جب بیٹی دینا تیرا کام ہے تو بیٹی کو عزت سے ودا کرانا بھی تیرا کام ہے۔ نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے وصیت، مسلک اعلیٰ حضرت مولانا امتیاز برکاتی صاحب کی نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بات بھیا سمجھ میں آ رہی تو زور سے بولیں سبحان اللہ۔ جتنی جلدی ختم کروانا اتنی تیزی سے میں بھی گفتگو کروں اور آپ اتنی بیداری سے سنیں۔ حضور کی زندگی، غم نہ کرو غریبوں، بیٹی دینے والا خدا ہے، بیٹی کو رخصت بھی پروردگار کا ہے، اسباب اللہ پیدا کرتا۔ غریب رویا، آقا نے فرمایا رویا، غم نہ کرو۔ کہنے لگا بیٹی جوان ہو گئی، کیسے رخصت کروں، کیسے شادی کروں؟ کہتا ہے میں نے جو اونٹ کا بچہ پالا تھا اونٹنی کا وہ بھی جوان ہو گیا تھا، کہتا ہے میں اس کو مکے کے بازار میں مکے کی منڈی میں لایا کہ میں اس کو بیچ کر اپنی بیٹی کی شادی کے انتظام کروں گا۔ کہنے لگا سنو، ایک مکے کا امیر آدمی، ایک مکے کا چودھری، اس نے میرا اونٹ خرید لیا لیکن پیسے دینے کو تیار نہیں۔ آج بھی کتنے امیر لوگ زبردستی لا یہ تیری چیز چل ہو گئی ہماری، دے دیں گے پیسے۔ کتنوں کی زمینوں پہ ان امیروں نے قبضے کر لیا، کوڑی اوڑی، راضی نہیں تو غیر راضی دے گا کیسے؟ جب طاقت ہوتی ہے تو آدمی کام ایسے کر لیتا ہے، کیونکہ جب پیسہ آتا ہے، دولت آتی ہے اور دولت کے زوم میں آدمی یہ بھول جاتا ہے کہ پروردگار عالم کل میدان محشر میں حساب بھی لے گا مجھ سے۔ کیا ہوتا ہے؟ اس کی زمین پر قبضہ کرنا، یہ روڈ کی زمین اچھا اس کی ہے، اچھا کیسے نہیں دے گا؟ یا تو وہ زمین اپنی کوڑیوں میں بیچ دے، سستی کر کے بیچ دے، نہیں تو اسے تنگ کریں گے، پریشان کریں گے، ستائیں گے، لڑائی جھگڑوں میں پھنسائیں گے، جھوٹے مقدمات میں پھنسا دیں گے، تھک ہار کے بیچارہ وہ غریب اپنی چیز لے دے گا۔ مکے کے چودھری نے اونٹ خرید لیا، پیسے دینے کو تیار نہیں۔ وہ کہنے لگا حضور وہ پیسے نہیں دیتا میرا۔ آقا نے فرمایا تمہیں مانگے نہیں؟ کہتا کئی بار مانگ لیے، دروازے سے دھکے دے کے بھگا دیتا ہے، سفارشیں لے کر گیا، سفارش کو کسی کی نہیں مانگتا۔ تاجدار مدینہ نے فرمایا بول کون ہے وہ مالدار؟ کہنے لگا تمہیں نام بتا کے کیا کروں گا، جب کسی اور سے کچھ
نہ ہو سکا تو آپ کیا کرو گے؟ میرے آقا نے فرمایا غریب فکر نہ کرنا بتا، کیونکہ کسی غریب کی کوئی مدد کرے نہ کرے آمنہ کا لال تو آیا ہی غریبوں کے لیے ہے۔ میرے حضور نے فرمایا تو نام بتا۔ کہنے لگا یا رسول اللہ ہے تاجدار مدینہ، وہ جو مکے کا امیر ہے، وہ جو مکے کا چودھری ہے، جس نے اونٹ لے لیا پیسے نہیں دیتا۔ کہنے لگا اسے مکے والے ابو الحکم کہتے ہیں، حکمتوں کا باپ ابو الحکم۔ پھر میرے نبی نے کیا نام رکھا اس کا؟ ابو جہل، جاہلوں کا باپ۔ کہتا ہے ابو جہل نے اونٹ خرید لیا، پیسے دینے کا نام نہیں لیتا۔ میرے آقا نے ہاتھ پکڑا، فرمایا چل، لے کر چلے ابو جہل کے دروازے پر آ گئے۔ تاجدار مدینہ نے ابو جہل کے دروازے پہ آ کر دستک دی، دروازہ کھولا۔ ابو جہل سے میرے آقا نے فرمایا تو نے اس سے اونٹ خریدا؟ اس نے سر ہلایا جی۔ آقا نے فرمایا اس کے پیسے نہیں دیے؟ کہنے لگا حضور نے فرمایا دینے نہیں ہیں، دینے ہیں کہ نہیں؟ کہا جی دینے ہیں۔ تاجدار مدینہ نے فرمایا چل ابھی پیسے لا کر دے۔ گھر میں گیا، رقم اٹھا کے لایا، اس غریب کو دی، اس نے رقم لی، وہ ادھر چلا مسکراتا جھومتا اور کہتا چلا کہ اب مکے کے اندر کسی غریب پر ظلم نہیں ہوگا، کیونکہ غریبوں کا پرسان حال آ گیا ہے، غریبوں کا طرفدار آ گیا ہے۔ اور ادھر میرے آقا اپنے گھر تشریف لے آئے، لیکن ادھر ابو جہل کے گھر کے اندر ابو جہل کی بہن نے ابو جہل سے کہا تو بڑا چودھری بنا ٹہلتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگی اتنا بڑا چودھری بنا گھومتا ہے، اتنا بڑا مالدار ہے، لیکن عبداللہ کے بیٹے سے ڈر گیا۔ کس لیے ڈر گیا؟ ابو جہل کہنے لگا میری بہن بات تو ٹھیک کہتی ہے، مگر سن کسی سے راز نہ کھول، کسی کو یہ بات نہ بتانا۔ کہنے لگی سن لے بات تو نہیں بتاؤں گی مگر بتا ضرور کیوں ڈر گیا۔ اب ابو جہل کا جملہ سنو خدا کی قسم۔ ابو جہل کہنے لگا اے میری بہن سن، جب محمد عربی آئے ان کے آنے سے ان کی ہیبت ایسی تھی، میری زبان پہ تالے لگ گئے، میرا وجود کانپنے لگ گیا۔ میں چاہتا تو تھا پیسے نہیں دوں گا، لیکن ان کی ہیبت ایسی، انکار نہیں کر پایا۔ وہ جو کہتے رہے میں اقرار کرتا گیا، اتنا ڈر گیا، اتنا ڈر گیا، مجھے لگا اگر آج میں نے انکار کر دیا آسمان میرے سر پہ ٹوٹ کے گر جائے گا۔ یہ میرے نبی کی جوانی، یہ زندگی حضور، یہ تاجدار مدینہ کی جوانی جس میں آقا نے غریبوں کی مدد کی۔ آج ہماری تمہاری جوانی کہاں ہے؟ ہم تو خود غریبوں کو کمزوروں کو ستا رہے۔ اچھا بلا راستے میں چل رہا ہے جنگل میں، ہاتھ میں درانت، چلتے چلتے کسی کے کھیت کے پاس سے گزر رہا ہے، خان کا درانت چلاتا جا رہا ہے، اس کی فصل کٹ رہی ہے۔ لے بھئی تجھے کیا ملا؟ اچھا بلا جا رہا ہے، کتا ہے راستے میں، کتے گلاٹ مار، لے تجھے کتے گلاٹ مار، کتا بھی غور سے دیکھ رہا ہے تو یہ آدمی مگر کام میرے والے کر رہا۔ یہ ہمارے یہاں جوانیاں، ہمارے جوانوں کی حالت دیکھو، ان کے حلیے عجیب، ان کی حالت عجیب، چہرہ دیکھو تو عجیب، لباس دیکھو تو عجیب، کل شادی میں دیکھنا نئے نئے فیشن کے کپڑے۔ اور ہمارے جتنے بزرگ ہیں نا یہ منیا کے جیسے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں نا، وہ ویسے دیکھو یہ کس کا ہے کہ یہ فلانے کا ہے، یہ دلی میں رہتا ہے احمد آباد میں، کہ یہ احمد آباد میں سلائی کرتا ہے۔ اچھا تبھی تو فیشن کا یہ دور سہانا لگتا ہے، سنا دو رہنے دو، فیشن کا یہ دور سہانا لگتا ہے، اچھا خاصا مرد زنانہ لگتا ہے۔ بس چہرے پہ داڑھی اللہ نے ہم نے نکال دی، اور داڑھی اتنی ضدی ہوتی ہے، بار بار آتی ہے،
اور بتاتی ہے کہ بھائی کیوں نکال رہا ہے، تو مرد ہے مت نکال، مگر یہ ہٹا کے کہتا ہے نہیں میں تو کچھ اور ہی ہوں۔ اللہ نے مرد کے چہرے پہ داڑھی، یہ قدرتی طور پہ نا اللہ نے دی، اور اللہ نے جیسا بنایا ویسا بنا کر کیا فرمایا پروردگار عالم نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ تعالی نے فرمایا بے شک ہم نے انسان کو خوبصورت بنایا ہے۔ کیسے خوبصورت بنایا؟ داڑھی کے ساتھ۔ اگر داڑھی کے ساتھ آدمی خوبصورت نہ ہوتا تو اللہ کبھی نہیں فرماتا کہ ہم نے انسان کو خوبصورت پیدا کیا۔ تو داڑھی آگے آتی ہے کہ تم مرد ہے، انہیں نکال کے کہتا نہیں میں کچھ اور ہوں، مگر وہ پھر ضدی ہے، پھر آتی ہے، پھر ایسا تو داڑیاں ختم۔ اب بال دیکھو یہ بڑے پیچھے پڑے ہیں کاندھوں، پیچھے سے کچھ اور آگے جائے۔ پچھلے دنوں ماسک چلے تھے نا کورونا کے ٹائم میں، تو ہر آدمی کو ماسک لگانا پڑا۔ کئی لڑکے ماسک لگائے ہوئے، ان کے بال بڑے ہوتے تھے، پینٹ شرٹ آج کل لڑکیاں بھی پہنتی ہیں۔ شہروں میں پتہ ہی نہیں لگتا تھا کہ یہ مرد برابر میں یا عورت۔ ایک جگہ تو بات روم میں ادھر جینٹس کا ادھر لیڈیز کا، یہ ماسک لگا کے آیا اور جینٹس والے میں چل پڑا، تو جو وہاں پہ رہتا ہے اس نے کہا رکو میڈم آپ جینٹس والے میں لگ رہا ہے، لیڈیز والے میں، تو یہ ماسک ہٹا کے بولا بھائی میں میڈم نہیں ہوں، میں سر ہوں۔ فیشن کا یہ دور سہانا لگتا ہے، اچھا خاصا مرد زنانہ لگتا ہے، پل بھر میں دیکھو بدلتے ہیں نقشے، آگے شبو پیچھے شبانہ لگتا ہے۔ بدلو میرے عزیزوں اپنی حالتوں کو بدل ڈالو، کوئی فرق باقی نہیں رہا، مرد اور عورت کے درمیان کا فرق ختم ہو گیا۔ فیشن کے نام پر لباس ایک جیسا ہو گیا، فیشن کے نام پر چہرے ایک جیسے ہو گئے، فیشن کے نام پر میک اپ عورتیں کرتی ہیں، میک اپ لڑکے بھی کرنے لگے، فیشن کے نام پر دیکھو آج کیا کچھ نہیں کر رہے لڑکے، لڑکیاں چوٹی بناتی ہیں بالوں میں، لڑکوں نے بھی بڑے بال کر کے چوٹیاں بنا لی، تو لڑکیوں نے دیکھا ہماری نقل، اچھا تو پھر لڑکیوں نے اپنے بال ہی کٹا ڈالے، انہوں نے کہا لو تم بڑے بڑے کر لو ہم چھوٹے چھوٹے رکھیں گے، انہوں نے بالکل پٹے کر دیے، چھوٹے چھوٹے کر دیے، لڑکوں کی طرح کر دیے، مگر یہ لمبے بالوں میں مست ہے، مسرور ہے، خوش ہے، مگن ہے، یہ ہماری جوانیاں ہیں، ہمارے جوانوں کی جوانیاں ہیں، اللہ رحم فرمائے۔ مگر آؤ میں ایسی پاکیزہ جوانی آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں، تاجدار مدینہ کی جوانی ہے، امام الانبیاء کی جوانی ہے، آؤ دیکھو آقا کی جوانی، تاجدار مدینہ نے اپنی جوانی کو راستوں پہ برباد نہیں کیا، آقا نے اپنی جوانی کو عرب کے اندر، مکے کے اندر گلی کوچوں میں گھوم کر برباد نہیں کیا، بلکہ آیا ہے جوانی کے عالم میں غار حرا میں جاتے تھے، سر کو جھکاتے تھے اور رب کی بارگاہ میں رو رو کر اپنے رب کی تسبیح بیان کیا کرتے تھے۔ یہ میرے آقا کی جوانی تھی۔ تاجدار مدینہ تین روز تک کچھ نہیں کھاتے تھے۔ میرے حضور کی زندگی دیکھو نا، ساری زندگی میں ایک وقت بھی آقا نے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، ساری زندگی میں ایک وقت بھی۔ دیکھنا کل دعوت میں کیا حال رہے گا۔ اور پھر ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ ہمارا ترکان، یہاں کا خان پان، ٹریکٹر ٹرالی تیار، پیچھے پلٹن پوری بیٹھ کے چل بھائی۔ اگر شادی میں 52 گاؤں کا سب جمع نہ ہو جائے تو بات ہے، چونکہ میں واقف ہوں اچھی طرح سے، میں نے دیکھا ہے کھانا کھلانا کتنا بڑا کھانا کھلانا ہوتا ہے ترکان کا۔ کھانا شروع ہوا 11 بجے، چل رہا ہے 5 بجے تک کھانا ہی ختم نہیں ہوگا۔ چلو بھیا دیکھتے دیکھ آ رہی ہے، دیکھتے دیکھ آ رہی ہے، دیکھتے دیکھ آ رہی ہے، کھانا بڑی دھوم دھام سے، کوئی دقت نہیں، کھلاؤ اچھی بات ہے لیکن برباد نہ کرو۔ یہ آدھا کھانے والے آدھا پھینکنے والے، یہ جو شادیوں میں بوٹی سمجھ میں نہیں آتی، ڈونگے سے نکالی نیچے پھینک دے۔ اپنے گھر پہ
رواجدار گوشت تو وہ رواج جو ہوتا ہے نا، دل بھی اگر نہ کرے کھانے کو پھر بھی کھا لے گا، پھینکیں گے نہیں۔ اور شادی میں ذرا سی بوٹی 19 ہو، کھائے گا نہیں، نیچے پھینک دے گا۔ روٹی ذرا سی ٹھنڈی آ جائے، نیچے ٹیبل میں پھنسا کے ٹانگ دے گا۔ کتنی روٹی برباد ہوتی ہے، کتنا کھانا برباد ہوتا ہے۔ یاد رکھو میرے عزیزو، تاجدار مدینہ والی کائنات مصطفیٰ کریم کا کلمہ پڑھتے ہو تو سنو آقا کا فرمان، مدینے والے آقا کا فرمان سنو۔ 50,000 سال کا جو دن ہے میدان محشر کا دن کتنا، زور سے بولو۔ اچھا یہاں پر جو ہمارا دن ہے کتنے گھنٹے کا ہے؟ صرف 12 گھنٹے کا، رات 12 گھنٹے، پورا ملاؤ 24 گھنٹے۔ 12 گھنٹے کا دن کوئی آدمی صبح کو گھر سے نکلے، سفر میں 100 کلومیٹر چلنے کے بعد میں ہوٹل ڈھونڈتا کہیں چائے پی لیں، 50 کلومیٹر چل کے ڈھونڈ لے چائے پی لیں، دوپہر ہو گیا تو ہوٹل ڈھونڈے گا یا رشتہ داری کا کہیں کھانا کھا لیں، کسی ریسٹورینٹ پہ چلا جاؤں۔ 12 گھنٹے میں یہ حالت، ہوٹل ڈھونڈنے لگے۔ 50,000 سال کا جو دن ہے اس کے بارے میں سوچو، ادھر 12 گھنٹے میں ہوٹل مل جاتا ہے، ادھر کوئی ہوٹل نہیں، ادھر ریسٹورینٹ مل جاتا ہے، ادھر کوئی ریسٹورینٹ نہیں۔ کیا ہوگا؟ نہ کوئی چائے کا ہوٹل، نہ کوئی پان کی دکان، نہ کوئی ریسٹورینٹ، نہ گلشن کریم وہاں ملے گا، سمجھ رہے؟ نہ سنبھل کے کباب پوری ہاتھ لگے، وہاں کیسا کام چلے گا؟ اس کے بارے میں سوچو۔ تاجدار مدینہ نے فرمایا 50,000 سال کا وہ دن، اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ وہاں پر مجھے بھوک نہ لگے، پیاس نہ لگے، آقا نے فرمایا کہ وہ انسان جو دسترخوان پہ گرا ہوا رزق کا دانہ اٹھائے اس کو کھا لے، وہ میدان محشر میں بھوک کا شکار نہیں ہوگا، اسے پیاس کی شدت نہیں تڑپائے گی۔ دسترخوان پر گر گیا اسے اٹھا کر کھانے والے کی یہ عزت میرے آقا نے بیان فرمائی کہ میدان محشر میں بھوک اور پیاس سے محفوظ رہے گا۔ تو جو یہ برباد کر رہے ہیں نا شادی میں روٹیاں، ہمارا کیا رہا ہے؟ اور ڈونگا آ رہا ہے، 2-3 بوٹیاں نکال کے کہہ رہے ہیں بڑھیا نہیں ہے دوسرا لاؤ۔ اور جو لڑکی والوں کی طرف کے مہمان ہوتے ہیں وہ تو تھوڑی بہت حیا بھی کرتے ہیں، لڑکے والوں کے جو برات میں جاتے ہیں وہ تو اپنے آپ کو پتہ نہیں سمجھتے کیا کیا انتظام کیا۔ اس بیچارے غریب سے پوچھو، وہ اس انتظام میں پاگل ہو گیا، کہنا کیا انتظام ہے بھائی، کچھ ہے نہیں، ذرا ڈونگا ڈھنگا لے کے آؤ، ذرا بوٹی ووٹی لے کے آؤ، اس میں نلیاں ڈھونڈ رہے ہیں، بوٹیاں ڈھونڈ رہے ہیں، سمجھ رہے؟ اللہ معاف فرمائے۔ یہ بربادیاں میرے عزیزو اچھی نہیں ہیں، رزق کو برباد نہ کیا کرو، قدر کرو رزق کی۔ ان لوگوں کو دیکھو جو ایک ایک لقمے کے لیے بھیک مانگتے ہیں، ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ تم کبھی کسی ہوٹل میں جانا، کھانا کھا کر باہر نکلو گے، تمہیں وہ مانگنے والے ملیں گے، جھولی پھیلا کے کہیں گے اپنے بچوں کا کچھ صدقہ کھلا دو، ہم نے صبح سے کچھ بھی نہیں کھایا ہے۔ کیا وہ تم نے نہیں دیکھی؟ کیا وہ ریلوے اسٹیشن، پلیٹ فارم اور بس اسٹیشنوں پر بھیک مانگنے والے اور وہ گڑگڑانے والے 1-1 روپے کے لیے جنہیں کھانے کے لالے ہیں، کیا وہ نہیں دیکھی؟ یہ جوانیاں اس لیے نہیں ہے کہ تم اللہ کی نافرمانیاں کرو، ان جوانیوں کو یوں ہی برباد کر دو۔ تاجدار مدینہ نے رزق کی اہمیت بھی بیان فرمائی اور آقا نے غریبوں کا دامن بھی بھر دیا، غریبوں کو سینے سے بھی لگایا۔ ایک مدینے کا واقعہ سناتا ہوں، گفتگو جلدی سمیٹتا ہوں، اگر سننا چاہتے ہو تو زور سے بولو سبحان اللہ، نہیں سننا ہے تو آہستہ سے بولو سبحان اللہ۔ اب اس کے آگے کی بات سن لو، آہستہ سے بولے سبحان اللہ تو 1 گھنٹہ، اور زور سے بولے سبحان اللہ تو 15-20 منٹ۔ اب تمہاری باری ہے، کون سے مقام چلانا؟ غور سے سنو میری بات، مدینہ ہے میرے آقا کا شہر ہے، امام الانبیاء کا وہ پیارا شہر ہے جس کے لیے میں آپ ہم سارے غلام تڑپتے ہیں۔ ہم کہتے مولا مدینہ دکھا دے، اے مولا آقا کا وہ پیارا روزہ دکھا دے۔
وہ پیارا شہر کے آقا نے فرمایا المدینۃ کلھم فی الجنہ. میرے حضور فرماتے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا مدینے کی ایک گلی، ایک بازار، ایک شہر، ایک کوئی خطہ نہیں بلکہ پورا مدینہ، اللہ نے پورے مدینے کو جنت بنا دیا. وہ مدینہ ایک یتیم ہے، ایک یتیم ہے، ایک اس کی ماں ہے. یتیم کی آنکھوں میں آنسو، اس کی ماں کی آنکھوں میں بھی آنسو. یتیم بھی رو رہا ہے، ماں سے کہہ رہے ماں اے میری امی، اس پورے شہر کے اندر کیا کوئی نہیں جو ہم غریبوں کو کچھ کھلا سکے؟ دل سے سننا یہ بات. آج بھی کتنے یتیم ہیں مگر ہم کہہ رہے ہیں کہ کون ہے یہ کسے دیں؟ کوئی ہے ہی نہ، زکات کسے دیں؟ کوئی نظر ہی نہیں آ رہا. نظر آئے گا اگر سلیقے سے دیکھو. اور کوئی ہے تو لینا نہیں چاہتا. جانتے ہو کیوں؟ اسے شرم آتی ہے. شرم کیوں آتی ہے اسے؟ اس لیے شرم آتی ہے کہیں ایسا نہ ہو گاؤں میں میرا مذاق نہ بن جائے، گاؤں والوں کی نظروں میں میں حقیر نہ ہو جاؤں، گاؤں والے یہ نہ کہیں کہ یار یہ تو بالکل گیا گزرا. اسی لیے مسئلہ یہ ہے، سن لو، ایک مسئلہ بھی بیان کر کے جا رہا ہوں. عام طور پر لوگ مسئلہ یہ معلوم بھی کرتے ہیں کہ زکات کا پیسہ اگر کسی کو دیں تو کیا اسے بتانا ضروری ہے کہ یہ زکات کا پیسہ ہے یا بغیر بتائے دے سکتے ہیں؟ اسلام کتنا خوبصورت مذہب ہے. کسی کی دل آزاری نہ ہو. اسے ضرورت تو ہے مگر وہ شرم سے لیتا نہیں. اسے ضرورت تو ہے مگر سماج کے اندر اپنی بدنامی اور رسوائی کے ڈر سے لیتا نہیں. اسلام کہتا ہے چپ چاپ لے کے جا، بس دل میں نیت کر لے. چپ چاپ لے کے جا. تیرا بھائی ہے، تیرا چچا ہے، تیری بہن ہے، تیرا رشتہ دار ہے، کنبے دار ہے، خاندان والا ہے، چپ چاپ لے کے جا، مٹھی بند کر کے اس کو دے کے آ. کہہ دے میں اپنی طرف سے دے رہا ہوں، رکھ لے. تیری نیت زکات کی ہے، تیری زکات ادا ہو جائے گی. اسے بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس غریب کی مدد ہو جائے گی، اس کا بھی کام چل جائے گا. سمجھ رہے؟ تو یہ سن لو اور سوچ لو، جان لو. اگر کوئی آدمی نظر آتا ہو تو یہ کہتے ہو کہ یار یہ دیتا نہیں کیا کرے، تو اسے ایسے دو کہ اسے احساس بھی نہ ہو، اسے پتہ بھی نہ کہ یہ زکات اس کا بھی کام نکل جائے، تمہاری بھی زکات ادا. اور اصل جو زکات ہے وہ ان غریبوں یتیموں کا موقع ہے. مدینے کے اندر ایک یتیم ہے، رو رہا ہے، اپنی ماں کے قریب بیٹھا ہے. ماں سے کہتا ہے ماں جب تک تو بیمار نہیں تھی تو باہر جاتی تھی، کچھ نہ کچھ انتظام کر کے لاتی تھی، کھلا دیا کرتی تھی. لیکن اب تو بھی بیمار ہے، تو بھی نہیں جا سکتی، تو بھی کچھ لا نہیں سکتی. کیسے چلے گا، کیسے گزارا ہوگا؟ کوئی ہمارا خیال نہیں رکھتا، کوئی ہمیں نہیں دیکھتا. اے امی، کیا پورے مدینے کے اندر کوئی نہیں ہے جو ہم غریبوں کی مدد کر دے، ہم یتیموں کی مدد کر دے؟ اللہ اکبر. ماں نے سنا، کہنے لگی ماں کہنے لگی بیٹا اگر کوئی ہوتا تو ضرور ہماری طرف دیکھتا، اگر کوئی ہوتا تو ضرور ہماری مدد کرتا، تو یتیم میں ضرور کوئی تیرا خیال کرتا. لیکن کون ہے یہاں مدد کرنے والا؟ پھر بھی کہتے ہیں اماں کوئی نہ کوئی تو دروازہ ہوگا ایسا کہ جس دروازے کو کھٹکھٹایا جائے اور وہاں سے مانگنے والا خالی نہ آئے، وہاں سے سائل کا دامن بھر جائے. آنے کا بیٹا زیادہ تو نہیں پتا مگر اتنا جانتی ہوں اسی مدینے کے اندر ایک دروازہ ہے، ایک ذات ہے، امام الانبیاء نبیوں کی تاجدار کی ذات ہے. کہنے لگی مسلمانوں کے پیغمبر کا دروازہ ہے. جب بھی کوئی سائل دروازے پہ جاتا ہے سنا تو یہی ہے وہ خالی نہیں آتا ہے، اس کے دامن کو بھر دیا جاتا ہے، اس کا دامن خالی نہیں رہتا. کہتا ہے اماں پھر مجھے اجازت دے میں اسی دروازے پہ جاؤں، جا کر دیکھوں تو صحیح مسلمانوں کا پیغمبر کیسا ہے، جا کر دیکھوں تو ذرا مسلمانوں کے پیغمبر کیا واقعی میں اسی شان کے مالک ہے. گھر سے نکلا ہے، آقا کے دروازے پہ پہنچائے، مصطفیٰ کے دروازے پہ دستک دی ہے. وہ نبی جو غریبوں سے پیار کرے، وہ نبی جو غریبوں کو سینے سے لگائے، وہ نبی جس نے فرمایا اسلام غریبوں سے شروع ہوا غریبوں پہ ختم ہو جائے گا، وہ نبی جس نے فرمایا اے غریبوں یاد رکھنا اللہ تعالیٰ کل میدان محشر میں جب امیر بھی کھڑے ہوں گے غریب بھی کھڑے ہوں گے، فرمایا میرے آقا نے اللہ تعالیٰ امیروں سے مالداروں
سے ان کا مال پوچھے گا اور غریبوں سے ان کا حال پوچھے گا۔ وہ میرے مصطفیٰ کریم جنہوں نے فرمایا امیر ادھر کھڑا رہ جائے گا حساب دیتا ہوا، غریب ادھر جنت میں چلا جائے گا، کتنا فرق ہوگا، کتنا ڈسٹینس ہوگا۔ فرمایا میرے آقا نے غریب امیر کے مقابلے 500 سال پہلے جنت میں چلا جائے گا۔ اللہ اکبر، وہ غریبوں سے پیار کرنے والے آقا، وہ کمزوروں کا سہارا، وہ بے بسوں کے بس، بے کسوں کے بس، تاجدار مدینہ کی ذات، امام الانبیاء کے دروازے پہ پہنچا دستک دی۔ آقا نے فرمایا کون ہے؟ کہنے لگا ایک یتیم آپ کے دروازے پہ آیا ہے۔ آقا نے اندر بلایا، سینے سے لگایا، فرمایا بولو کیسے آنا ہوا؟ کہنے لگا میں یتیم ہوں، کوئی میرا پرسان حال نہیں، میرا خاندان قبیلہ، میرے شریکوں نے مجھے دھتکار دیا، چچا تاؤں نے بھگا دیا، کسی نے میری فکر نہ کی، کسی نے مجھے 2 وقت کا کھانا بھی نہیں کھلایا۔ آقا نے سینے سے لگایا، فرمایا بیٹھ جاؤ۔ ادھر آقا نے کھانا تیار کرایا، کھانا اس کے سامنے پیش کیا، مصطفیٰ کریم نے اس کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا۔ کیا مقدر اس بچے کا جسے آقا اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلائے، کیا تقدیر اس بچے کی جسے رحمت والے نبی اپنے رحمت والے ہاتھوں سے کھانا کھلائے۔ اللہ اکبر، اس منظر کو دیکھا تو بچے سارے دیکھ کر اپنی قسمتوں پر اور اس کی قسمت کو دیکھ کر رشک کرنے لگے اور سوچنے لگے کاش ہم بھی یتیم ہوتے اور نبیوں کے امام ہم پر بھی ایسا پیار فرماتے۔ حضور نے اپنے ہاتھوں سے کھلایا، تاجدار مدینہ نے اپنے ہاتھوں سے کھلایا، اور پھر اس نے اپنی ماں کا حال بتایا۔ حضور نے کھانا بھی اس کو ساتھ دیا، ماں کے لیے کپڑے بھی دیے، پیسے دیے، فرمایا لے اپنی ماں کے حوالے کر دینا۔ یہ لے کر گھر گیا، اپنی ماں کے پاس آیا، ماں کو لا کر کھانا دیا، وہ کپڑے دیے، کہنے لگا امی ایک دروازہ واقعی مدینے کے اندر جو ہے وہ مجھے مل گیا، اے امی وہ ہمارے بارے میں زیادہ نہیں جانتے مگر تیرا حال میں نے بتایا، انہوں نے کھانا بھی دیا، کپڑے بھی دیے، پیسے بھی دیے۔ کہنے لگا امی یہ میری ڈیوٹی کی ذمہ داری، یہ تجھے پہنچانے آ گیا، مگر اب اجازت دے دے وہیں جا رہا ہوں۔ کہتی ہے کہاں؟ دل تو وہیں چھوڑ کے آیا ہوں، اسی پیغمبر کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ کہنے لگا اب میری امی مجھے جانے دے، میں اب باقی کی زندگی انہی مدینے والے آقا کی خدمت میں اور غلامی میں گزاروں گا۔ یہ آقا کی زندگی ہے۔ حضور نے غریبوں کو پیار کیا، غریبوں کو کھلایا۔ تو میرے عزیزو جتنا برباد ہوتا ہے اگر اسے برباد نہ کیا جائے تو یہ رزق ہے، اس کی قدر کرو۔ جو کر رہا ہے انتظام اس کے دل سے پوچھو کیسے کر رہا ہے۔ نبی کی شان بڑی نرالی، میرے آقا کا مقام بڑا بڑا۔ اب آخری بات عرض کر کے گفتگو ختم کروں گا، ایک فرمائش ہے وہ پوری کروں گا، لیکن میری آخری بات توجہ سے سنو۔ جس نبی کی زندگی اتنی پاکیزہ ہے کہ رب قرآن مجید میں اس نبی کی زندگی کی قسم اٹھاتا ہے، اس نبی کی شان تو دیکھو، اس نبی نے ہر زاویے پر ہر موڑ پر اس امت کی رہنمائی کی ہے، اور میرے آقا نے سارے سلیقے عطا کیے ہیں۔ حضور نے نہ صرف جینے کا سلیقہ دیا بلکہ حضور نے پہننے اوڑھنے سے لے کر شادی بیاہ تک کا سلیقہ عطا کیا۔ شادیاں کیسے کی جائے حضور نے یہ بھی سکھایا۔ حضور نے 40 سال کی عمر میں جب حضرت خدیجہ سے شادی کی ہے تب آقا نے سمجھا دیا کہ کیسے شادی کرنا ہے۔ پھر جو زندگی گزاری ہے آقا نے سمجھا دیا بیوی کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ پھر آقا کو جو اولادیں ہوئیں، آقا کو بیٹیاں ہوئیں، پھر میرے مصطفیٰ نے مدینے کے اندر جب اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح کیا تو دنیا والوں کو بتا دیا، دنیا والوں بیٹیوں کو ایسے رخصت کیا جاتا ہے، اور علی کے ولی بن کر، علی کے کفیل بن کر آقا نے بتا دیا لڑکوں کی شادیوں کے انتظام ایسے کیے جاتے ہیں۔ حضور نے پوری سلیقہ عطا کیا، تو پھر ہم کیوں نہ کہیں وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی، مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے،
میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے احمد ہے محمد ہے وہ ختم رسول ہے مخدوم و مربی ہے وہی والی گل ہے احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے مخدوم و مربی ہے وہی والی گل ہے احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے مخدوم و مربی ہے وہی والی گل ہے اس پر ہی نظر اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے اور اگر وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے کس درجہ زمانے میں یہ مظلوم تھی عورت پھر جس کی بدولت ملی سے عزت و شہرت کس درجہ زمانے میں یہ مظلوم تھی عورت پھر جس کی بدولت ملی سے عزت و شہرت کس درجہ زمانے میں یہ مظلوم تھی عورت پھر جس کی بدولت ملی سے عزت و شہرت وہ محسنوں ہمارا ہی نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا 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 نبی ہے عزیزان گرامی قدر یہ شادی کی تقریب ہے حضور کی زندگی حضور کی سیرت حضور کی زندگی ہمارے سامنے ہے سیرت حضور کی ہمارے سامنے ہے تو ہم اپنی زندگی اسی طرح گزاریں جو سلیقہ حضور نے عطا کیا تو اپنی شادیاں بھی اسی طرح کریں جو سلیقہ حضور نے عطا کیا جس کی اجازت ہمیں اسلام دیتا ہے ہمیں شریعت دیتی ہے بہت ہی اچھا کیا بانی محفل نے صاحب خانہ نے کہ شادی کے موقع پر یہ خوبصورت محفل سجائی ہے اللہ تعالی ان کی شادی کو مبارک فرمائے اور پروردگار عالم اپنا فضل اپنی رحمتیں اپنا کرم ان پر مسلسل نازل فرمائے اور تمام مشکلات کو آسان فرمائے اللہ ہمیں آپ کو سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے وہ نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ وہ نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ وہ کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کا کیا ٹھکانہ گردش میں کہاں اس کے مقدر کا ستارہ ہو جس کو میسر تیری رحمت کا سہارا تنہا ہے اکیلا ہے تو یکتا ہے احد ہے غیرت تیری کرتی نہیں شرکت کو گوارا حق یہ ہے کہ تجھ بن کوئی معبود نہیں ہے تیرے سوا کون مددگار ہمارا اے میرے عزیزو غور کرو سانس آتی ہے سانس جاتی ہے کرم اللہ کا ہے اگر تمہارا میرا خدا کرم نہ فرمائے تو سانسیں رک جائے زندگی رک جائے زبان اللہ نے دی کان اللہ نے دیے قوت سماعت اللہ نے دی اور یاد رکھنا اللہ تعالیٰ نے جو بھی دیا انمول دیا پروردگار عالم نے جو بھی دیا انمول دیا اس کا کوئی بدل نہیں ہے پوری دنیا مل کے کوشش کر لے تمام سائنس ساری ٹیکنالوجی کا استعمال ہو جائے یہ اللہ نے جو آنکھیں بنائی ہیں کسی کی ایک آنکھ خراب ہو جائے دنیا کے سارے ڈاکٹر سارے سائنسداں اس جیسی آنکھ بولو بنا سکتے نہیں بنا سکتے بہت اچھا مائک بیس کم کر دو ذرا سا
ساری دنیا کے حکیم، ساری دنیا کے ڈاکٹر، طبیب کوئی بنا سکتا ہے ایسے آپ؟ نہیں۔ اے میرے سنی مسلمانوں ذرا غور کرو، اللہ نے جو دیا انمول دیا، آنکھیں دی انمول دی، ہاتھ دیے انمول دیے، اللہ نے جو بنا دیا اس جیسا کوئی بنا نہیں سکتا ہے۔ اے لوگوں یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، اب مجھے ایمانداری سے بتاؤ، میلاد مصطفیٰ میں آئے ہو، مصطفیٰ جان رحمت کی بزم میں آئے ہو، اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتیں، ایک چھوٹی سی نعمت آنکھ ہے، کوئی اس کا بدل پیش نہیں کر سکتا، تو مجھے ساری دنیا مل کے جواب دے، جب یہ دنیا ایک نعمت کا بدل پیش نہیں کر سکتی ہے تو میرے آقا تو رحمت بن کے آئے ہیں، تاجدار مدینہ تو رحمت بن کے آئے ہیں، یہ ساری کائنات مدینے کے سلطان کا بدل کہاں سے لائے گی، آمینہ کے لال کا بدل کہاں سے لائے گی؟ آؤ میرے پیارے ذرا غور کرو اور رحمت کا مفہوم بھی سمجھ لو، تھوڑی سی گفتگو ہوگی مگر کوشش کروں گا کہ آپ سمجھ جائیں رحمت کا مفہوم کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا، میرے پروردگار نے قرآن میں فرما دیا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رحمت للعالمین۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اے میرے محبوب آپ کو کائنات کے لیے، عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ کیا بنا کے بھیجا ہے؟ سارے لوگ ادھر زور سے بولو، حضور رحمت بن کے آیا، پیکر دل ربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا۔ توجہ کرنا، چوتھا مصرع جو میں سناؤں گا آپ کو، یہ بڑے بڑے معروف ترین شاعری کی سمجھ رکھنے والے شعراء ہیں، علامہ حسن صاحب کے مجموعے منظر عام پہ آ چکے ہیں ماشاءاللہ۔ پیکر دل ربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا، سیدہ آمنہ کا دلارا اور حلیمہ کی آنکھوں کا تارا، وہ شکستہ دلوں کا سہارا، بے بسوں کی دعا بن کے آیا، بادشاہوں نے کی ہے غلامی، تاجداروں نے دی ہے سلامی، بے مثال ان کا نام گرامی، مصطفیٰ مجتبیٰ بن کے آیا، دست قدرت نے ایسا سجایا، اس نے تخلیق کو رشک آیا، جس کا رتبہ کسی نے نہ پایا، وہ خدا کی رضا بن کے آیا۔ حضور رحمت بن کے آئے۔ اچھا، حضور کی ولادت کے واقعات آپ بیانات اب تک ہوئے ہوں گے، ان میں سب سن چکے ہوں گے، میں تھوڑی سی ذرا سی کچھ باتیں ایسی کروں گا کہ کوشش کروں آپ کو کچھ نیا سا سنا کے جاؤں۔ رحمت بن کے آئے، اور رحمت کا مفہوم کیا؟ حضور اللہ کی رحمت بن کے آئے، بولو اللہ کی رحمت بن کے۔ ایک بات سنو، ہماری زندگی کی بقا کے لیے بہت سی چیزوں کی ضرورت ہے، ہمیں زندگی کی بقا کے لیے کھانے کی ضرورت، نہیں ملے تو انسان مر جائے، زندگی کی بقا کے لیے پانی کی ضرورت، نہیں ملے تو انسان مر جائے، زندگی کی بقا کے لیے ہوا کی ضرورت، نہیں ملے تو انسان مر جائے، ہوا ملتی ہے تو دل کو تازگی ملتی ہے، آکسیجن کا تم نے دیکھا تھا کورونا میں کیا حال تھا، کتنے لوگ مر گئے آکسیجن نہ ملنے کی وجہ سے۔ تم نے سوچا کبھی آکسیجن ہے کیا؟ کوئی آدمی بیمار ہو جائے، دل کی دھڑکنیں برابر نہ چلتی ہوں، آکسیجن لگائی جاتی ہے، آکسیجن نہ ملے تو بندہ مر جاتا ہے۔ ذرا دل سے سننا میری بات، ادھر ادھر ذہن نہ کرنا، میں کیا کروں مجبور ہوں سنانے پہ، اس لیے کہ بریلی کا علاقہ ہے۔ اچھا ہے، یہاں نہیں سنیں گے تو کہاں سنیں گے؟ بہت اچھے، میں کہیں اور ہوتا تو ادھر ادھر کی باتیں کر کے نکل جاتا، لیکن بریلی ہے، سنو۔ اے لوگوں ذرا غور کرو، آکسیجن کی بڑی اہمیت، نہیں ملے تو بندہ مر جائے۔ ایک مشین ایجاد کی گئی جسے وینٹیلیٹر مشین کہتے ہیں، دل کی پرابلم ہو جائے، سانس نہیں چلتا ہو، اس مشین پہ رکھا جاتا ہے، آکسیجن دی جاتی ہے، مرنے والے کو، اس بیمار کو سکون ملتا ہے، مرتے مرتے بچ جاتا ہے۔ ایک صاحب بیمار ہوئے، حاجی صاحب تھے، اٹیک آ گیا، اسپتال میں ایڈمٹ کر دیا گیا۔ جب ایڈمٹ کیا تو ڈاکٹر نے کہا بھی بہت زیادہ طبیعت خراب ہے، سانس نہیں لی جا رہی، آکسیجن دینا ہے، وینٹیلیٹر مشین پہ رکھنا ہے۔ ایک دن وینٹیلیٹر مشین پہ رکھا گیا، 2 دن رکھا گیا، 3 دن رکھا گیا، آکسیجن لگائی گئی، پائپ مشین لگا کر اس کے دل کی دھڑکنوں کو قابو کیا گیا، سارا اسٹاف اسپتال کا لگ گیا، ان
हाजी साहब की खिदमत में डॉक्टर भी बार बार आके देखता है, ऑक्सीजन दी जा रही है, दवाएं दी जा रही हैं, ख्याल रखा जा रहा है। 3 दिन में तबीयत को आराम आ गया, तबीयत अच्छी हो गई। डॉक्टर ने फिर तीसरे के बाद छुट्टी दे दी, कहा घर चले जाओ, आते रहना, दिखाते रहना, दवाई लेके जाते रहना। लेकिन बिल बनाया डॉक्टर ने, 1 लाख का बिल का पर्चा बना दिया। हाजी साहब के सामने बिल का पर्चा आया तो बिल का पर्चा देख के आंखों में आंसू आ गए। जैसे आंखों में आंसू आए, डॉक्टर ने बर्जस्ता कह दिया, हाजी साहब शायद मैंने आपकी औकात से ज्यादा बिल बना दिया, आपकी हैसियत से ज्यादा मैंने बिल बना दिया, इसीलिए आप रोने लगे। इतना सुना तो हाजी साहब ने कहा, ओ डॉक्टर बात 1 लाख की नहीं है, बात तेरे बिल की नहीं है। 1 लाख या 2 लाख का बिल होता तब भी दे देता, मैं बिल देख के नहीं रोया। तो डॉक्टर कहने लगा, अगर बिल देख कर नहीं रोए तो रोने की वजह क्या है? बिल की वजह से नहीं रोए तो आंखों में किस लिए आंसू आए? हाजी साहब ने कहा, डॉक्टर मैं बिल की वजह से नहीं रोया, 1 लाख की वजह से नहीं रोया, मैं तो अपने परवरदिगार का फजल याद करके रोया हूँ, मैं तो अल्लाह का करम याद करके रोया हूँ। डॉक्टर ने कहा क्या मतलब? कहने लगे सुन ले, मेरी तबीयत खराब हुई, तुझे तेरे अस्पताल में मुझे मशीन पे रखा गया, 3 दिन दवाएं दी गई, 3 दिन ऑक्सीजन दी गई, 3 दिन तूने मेरा ख्याल रखा, मेरे दिल की धड़कनों को तूने देखा, बार बार ख्याल रखा। हाजी साहब कहने लगे 3 दिन तूने मेरा ख्याल रखा, मेरे दिल की धड़कनों का ख्याल रखा, मुझे ऑक्सीजन दी, मगर तीसरे दिन तूने 1 लाख का बिल बना के दे दिया। मुझे मेरे रब का करम याद आता है, 60 साल की मेरी जिंदगी हो गई, हर दिन हर लम्हा मेरा परवरदिगार मेरे दिल की धड़कनों को चलाता है, हर दिन मेरा मौला मुझे ऑक्सीजन भी दिया करता है, हर दिन मेरा परवरदिगार मेरी जिंदगी का ख्याल रखता है। लेकिन आज तक मेरे परवरदिगार ने मुझे कोई बिल बना के नहीं दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बोलो अल्लाह ने कभी बिल बना के दिया? सच्चाई है ना? थोड़ी सी आवाज और बढ़ा दो, बहुत अच्छा माइक। मसला यह है कि बोल बोल को मुसलसल मेरी आवाज बड़ी मुतासिर है, आपकी मोहब्बत रहे तो कुछ बातें बताऊंगा। अल्लाह की रहमत ही तो है, उसका करम ही तो है। परवरदिगार ने कुरान मजीद में रहमत के ताल्लुक से ऐलान किया। अल्लाह ताला ने फरमाया, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। परवरदिगार ने कुरान मजीद में फरमाया, ऐ मेरे वो बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म कर लिए, जिन्होंने गुनाह कर लिए, अल्लाह ताला का कुरान उन बंदों को बुलाता है, परवरदिगार की रहमतें उन्हें बुलाती है। अल्लाह फरमाता है भागने की जरूरत नहीं है, आ जाओ अपने रब की बारगाह में आ जाओ। अल्लाह फरमाता है तुम्हारे रब की रहमतों की वसाअतें बहुत ज्यादा है, रब की रहमतें बड़ी है, आओ रब की बारगाह में आ जाओ। अल्लाह का कुरान कहता है, ऐ मेरे बंदो, ऐ गुनाहगारों, रब की रहमत से कभी मायूस ना होना, रब की रहमत से कभी ना उम्मीद ना होना। जब कुरान की इस आयत को ताजदार अहले सुन्नत ने पढ़ा, ताजदार अहले सुन्नत इमाम इश्क व मोहब्बत सैयदी सरकार आला हजरत ने पढ़ा, तो बरेली के ताजदार ने हम सुन्नियों का मिजाज दे दिया, अकीदा दे दिया। ऐ सुन्नियों, अल्लाह की रहमत से आस लगा के रखा करो, अल्लाह की रहमत से उम्मीद रखा करो, और मेरे हुजूर भी रब की रहमत बन के आए हैं, लिहाजा मदीने के ताजदार से उम्मीद रखा करो, आस लगा के रखा करो। ताजदार मदीना से कभी ना उम्मीद ना होना, ताजदार मदीना से कभी मायूस ना होना। मायूस वो हो जिनका नबी ऐसा हो कि जिसकी अजमत कोई ना हो, जिसकी फजीलत कोई ना हो। तुम्हारा मेरा नबी तो लाजवाब है, तुम्हारा मेरा पैगंबर तो बाकमाल है, खुदा की कसम। इसीलिए तो मेरे इमाम ने अकीदा दिया, जामे इश्क़ नबी पिला दिया कौम को, और बता दिया हर हाल में आका से प्यार करते रहना। मुस्तफा रब की रहमत बन के आए हैं, और अल्लाह की रहमत से आस लगाना है, उम्मीद रखना है। दुनिया में भी उम्मीद रखो, आस लगाओ, मदद मदीने से आ जाएगी। कब्र में जाओगे आस लगा के जाना, कब्र में मदद मदीने से आ जाएगी। हश्र के दिन के बारे में सोचो, आस मुस्तफा से लगाओ, इसलिए कि तुम्हारा मेरा नबी वो है जब दुनिया में आए तो मेरे आका ने अपना सर सजदे में रखा, अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर दिया, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। मेरे आका ने अर्ज किया, ऐ मौला मुझे गुनाहगारों की फिक्र है, ऐ परवरदिगार मेरी गुनाहगार उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह ताला ने कुरान में ऐलान कर दिया, बंदों को बता दिया, ऐ लोगों अल्लाह ने तुम पर एहसान किया है कि तुम्हें ऐसा प्यारा रसूल अता फरमा दिया है। पैगंबर तो बहुत आए,
رسول تو بہت آئے مگر جو عظمت مدینے والے مصطفیٰ کی وہ کسی کی نہیں، کیونکہ یہ رحمت بن گیا. لا تقنطوا من رحمت اللہ، رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، آس لگا کے رکھو. اب سنو رحمت کا ذرا سا تمہیں مفہوم سمجھو. فرمایا گیا رحمت حق بہا نمی جویت، رب کی رحمتیں بہانے تلاش کرتی ہیں، پروردگار کی رحمتیں بہانے تلاش کرتی ہیں. ہائے میرے سنیوں ذرا غور تو کرو کیسے بہانے تلاش کرتی ہیں. میں نے عرض کیا تمہارے میرے پیغمبر ادھر بھی کام آئیں گے، قبر میں بھی کام آئیں گے، حشر میں بھی کام آئیں گے، کیونکہ رحمت بن کے آئے. آؤ میں تمہیں رحمت پروردگار سمجھا دوں. اللہ تعالیٰ کس درجہ مہربان ہے تم پر اور مجھ پر، ہم گناہگاروں پر. اور یہ اللہ کی مہربانیاں، اللہ کی عنایتیں، یہ کس لیے؟ امتیں تو باقی انبیاء کی بھی ہوئی، حضرت آدم کی بھی امت تھی، حضرت شیس پیغمبر کی بھی امت تھی، حضرت نوح علیہ السلام کی بھی امت تھی. مگر سنو سنو، ایک قوم وہ تھی جو قوم سمود کہلائی، ایک قوم وہ تھی جسے قوم عاد کہا جاتا ہے، ایک قوم وہ تھی جسے قوم ہود کہا جاتا ہے. مگر سنو سنو میرے عزیزوں، انہوں نے اگر گناہ کیے، اگر نافرمانی کی تو اللہ کا عذاب آ گیا. اللہ نے کسی کو بندر بنا دیا، اللہ نے چہرے بگاڑ دیے، کسی کو اللہ نے خنزیر بنا دیا. اے فیصل پور کے سنی جنتی مسلمانوں، جب جلسے سے اٹھنا، گھر پہ جانا، شیشہ اٹھانا، اپنا چہرہ دیکھنا، پھر اللہ کا شکر ادا کرنا. انہوں نے ایک نافرمانی کی، اللہ نے بندر بنا دیا. یہاں تو صبح سے لے کر شام تک نافرمانیاں کر رہے ہیں. شیشہ دیکھنا، یا اللہ تیرا شکر ہے، مالک تیرا کرم ہے، میرا چہرہ سلامت ہے، مجھے بندر نہیں بنایا گیا، میرا وجود سلامت ہے، میری شباہت سلامت ہے، میرا حسن سلامت ہے. اور یاد رکھنا اللہ کا شکر ادا کرنا، مگر یہ نہ سوچ لینا کہ یہ تمہارے میرے اعمال کی وجہ سے ہے. یاد رکھنا یہ اعمال کا کمال نہیں، یہ آمنہ کے لال کا کمال ہے. یہ اعمال کا کمال نہیں ہے. کوئی یہ سمجھے کہ اعمال سے بچا ہوا ہوں، اعمال سے نہیں بچ سکتا. یہ تو مدینے والے مصطفیٰ کی عظمتیں بچا رہی ہیں. تم نے پڑھا نہیں کیا؟ تم نے سنا نہیں؟ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلام توریت پڑھ رہے، توریت کی تلاوت کر رہے. انہوں نے پڑھا توریت میں کہ ایک امت ایسی آئے گی کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کے لیے تمہیں معلوم ہے قانون کیا تھا اللہ کا؟ اگر کسی نے گناہ کیا، توجہ ہے آپ کی، پریشان تو نہیں ہوئے ہیں؟ تو ذرا مچل کے بولے سبحان اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کے لیے اللہ کا قانون کیا تھا؟ کسی نے اگر گناہ کر لیا رات میں چھپ کر تنہائی میں گناہ کر لیا، صبح کو اس کے ماتھے پہ لکھ دیا جاتا تھا اس نے یہ گناہ رات کیا ہے. توجہ ادھر کرو آپ لوگ، اور دل سے سلیقے سے سمجھ کے ایک بات سننا ذرا میری. رات میں اندھیرے میں سناٹے میں چھپ کر گناہ کیا تو صبح کو غیبی طور پہ اس کے دروازے پر لکھ دیا جاتا تھا یہ شخص گناہگار ہے، اس نے رات یہ گناہ کیا. مجھے بتاؤ کسی کا کسی پہ عیب کھل جاتا ہے تو کتنی بے عزتی ہوتی ہے. مولا علی فرماتے ہیں اگر ہمارے تمہارے عیب اللہ نہ چھپائے اور ایک دوسرے کے عیب ایک دوسرے پہ کھل جائے، مولا علی فرماتے ہیں ہم ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنا گوارا نہ کریں. بات کرنا تو بڑی بات ہو گئی، ملنا جلنا تو بڑی بات ہو گئی. بیٹھے رہے آپ لوگ بیٹھے رہے. مفکر اسلام خلیفہ گلزار ملت حضرت علامہ قاری نثار مصعب اللہ رضوی کلکتوی منبر نور پہ جلوہ ہو رہے ہیں، جن کا اعلان اور جن کی تقریر کے حوالے سے بھی آپ نے سنا. سب لوگ مل کر استقبال کریں ایک بار نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت خلیفہ گلزار ملت. اب دیکھو خطیب اہل سنت مفکر اسلام حضرت علامہ قاری نثار احمد کلکتوی صاحب تشریف لے. جلدی جلدی ماحول بناؤ، میری طرف دیکھو، ادھر دیکھو، محبت سے بولو. ارے ذرا ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ. جو طور ہے دنیا کا اسی طور سے بولو. سمجھ رہے ہو؟ جو طور ہے دنیا کا اسی طور سے بولو. بحروں کا علاقہ ہے ذرا زور سے بولو. بھائی بولو گے نہیں تو پھر کیسے کام چلے گا؟ ماشاءاللہ. کیونکہ ہم جب خاموش ہو گئے تب ظلم ہم پہ کیے گئے.
اب ذرا توجہ کرو میری طرف دیکھو، میں نے کیا عرض کیا؟ رات میں گناہ کیا، صبح کو دروازے پر لکھ دیا گیا، رات کو گناہ کیا، صبح کو اس کے ماتھے پہ لکھ دیا گیا۔ کتنی رسوائی ہوتی ہوگی نا، کتنی بے عزتی ہوتی ہوگی۔ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام توریت پڑھ رہے ہیں، اس کے اندر لکھا ہوا ہے قوم ایسی آئے گی، ایک امت ایسی آئے گی، وہ رات کے اندھیرے میں نہیں، چھپ کر نہیں، دن کے اجالے میں ظاہری طور پر گناہ کرے گی، ظاہری طور پر گناہ کرے گی۔ لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر بھی اس کے گناہوں پہ پردہ ڈال دے گا، پھر بھی اللہ عیب چھپائے گا، عیب پوشی کرے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے، عرض کرنے لگے پروردگار اے رب لم یزل ولا یزال، اے میرے خالق و مالک، اے مولا وہ امت تو مجھے عطا کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ وہ امت تمہیں کیسے عطا کر دوں، وہ امت تو میرے محبوب کی امت ہے، امت تو محبوب کی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے کیا اس کی عزتوں کا اعلان کیا؟ تو کیا فرمایا؟ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں اعلان کر دیا کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اے میرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والوں، میرے حبیب کے غلاموں، تم بہترین امت ہو۔ کون بہترین؟ ہم اور آپ کون ہیں؟ بولو زور سے بولو، جتنے لوگ بہترین ہیں وہ تو ضرور بولیں گے بہترین امت ہے۔ اللہ نے کیا بنایا ہمیں؟ بہترین۔ اور بھائی قرآن میں فرمایا، میں جملہ دے رہا ہوں سنو، پروردگار عالم نے بہترین بنایا، قرآن میں اعلان کر دیا، مگر ہائے مسلمان کیسی بدنصیبی، پروردگار عالم تو فرما رہا ہے میں نے بہترین بنایا، مگر شاید ہمارے اعمال دیکھ کر تو ایسا لگتا ہے ہمیں یقین نہیں، ہم سمجھتے ہیں ہم بہترین نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا میں نے تمہیں بہترین بنا دیا، لیکن ہمارے نوجوان نائی کی دکان پہ جا کے کہتے ہیں کہ تو ہمیں بہترین بنا دے، داڑھی ساری نکال دے بہترین بنا دے، بلیچ چہرے پہ لگا دے بہترین بنا دے، مساج کر دے بہترین بنا دے، فیشیل کر دے بہترین بنا دے۔ یاد رکھنا اللہ تعالیٰ نے بہترین بنایا ہے، اللہ جیسا بنا دے اس سے اچھا کوئی دنیا میں کیا کہنا ہے اللہ نہیں بنا سکتا۔ تم سمجھ رہے ہو بلیچ سے بن جاؤ گے؟ کیونکہ اس نے تو پیسے کمانے بھائی، وہ بڑے بڑے شیشے لگے رہتے ہیں نا دکان میں، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صبح وہ کاغذ سے رگڑ کے صاف کرتا ہے کہ تمہیں تمہارے چہرے کی ہر خرابی نظر آ جائے۔ دیکھ رہے ہیں؟ اچھا ہاں، وہ کہہ رہا کہ جی تم بلیچ کروا لو، میل سارا کٹ جائے گا۔ کوئی بلیچ لگا کے کبھی گورا ہوا ہے؟ کسی کریم سے کوئی گورا ہو سکتا ہے؟ اچھا بیسل پور کے لوگ بڑے سمجھدار ہیں، حضرت علامہ بڑی معروف ترین مقبول ترین شخصیت ہے حضرت علامہ محشر بریلوی صاحب، ان کی محبت ہے، ان کا حکم مجھے ملا کہ آپ کو آنا ہے، کمیٹی والوں نے ان کے ذریعے مجھ سے بات کی، میں آپ کے درمیان آیا، الحمدللہ تشریف فرمائے۔ اب ذرا مجھے ایک بات بتاؤ، کسی کریم سے کوئی گورا ہو سکتا ہے؟ بولو بولو، ہو سکتا ہے؟ یہ ہمارے قاری نثار صاحب اور وضاحت کے ساتھ یہ باتیں بتائیں گے تمہیں، مگر میں ایک بات بتا رہا ہوں بس، کیا یاد رکھنا بیسل پور والوں، اگر کریم لگانے سے کوئی گورا ہو جاتا تو ویسٹ انڈیز کے اندر کوئی بھی کالا نہ ہوتا۔ ارے تم سمجھ رہے ہو کریم سے گورے ہو جاؤ گے؟ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، ان کے پاس کریم خریدنے کے پیسے نہیں ہیں، مہنگے سے مہنگا صابن وہ خرید سکتے ہیں، مہنگے سے مہنگی کریم وہ خرید سکتے ہیں، مگر وہ جانتے ہیں کریم لگانے سے گورے نہیں ہو سکتے، وہ جانتے ہیں صابنوں سے گورے نہیں ہو سکتے، مگر ہمارے یہاں پاگل بنے ہوئے ہیں مہنگی سے مہنگی لگائیں، طبیعت سے رگڑ دے بھائی، فیشیل کر دے طبیعت سے لگا۔ یاد رکھنا اللہ تعالیٰ نے بہترین بنایا اور قرآن میں پھر اعلان کر دیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اللہ نے فرما دیا تمہیں بہترین صورت دی گئی، خوبصورت بنایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگلے مقام پہ فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے انسانوں تمہیں بہترین شباہت یعنی خوبصورتی کے ساتھ تمہیں پیدا کیا گیا ہے۔ اچھا اب ایک بات سنو،
بات پھیلتی جا رہی ہے، جلدی سمیٹنا ہے مجھے، وقت میرے پاس کم ہے. خوبصورتی رنگ سے نہیں ہوتی. اے لوگوں یاد رکھنا، خوبصورتی کبھی کلر کی محتاج نہیں ہوتی، رنگ کی محتاج نہیں ہوتی. اس دور کے اندر بڑے بڑے خوبصورت، بڑے بڑے حسین و جمیل جن کا چہرہ چمکتا ہو، مگر وہ سارے کے سارے کالے رنگ والے حضرت بلال کی غلامی پہ فخر کرتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ جانتے ہیں حسن جو ہے وہ صرف یہ رنگ سے نہیں ہوتا ہے، اصل حسن مصطفیٰ کی غلامی سے ہوتا ہے. اگر مصطفیٰ کی غلامی ہے تو بندہ خوبصورت ہے، اگر کردار مصطفیٰ زندگی میں ہے تو بندہ خوبصورت ہے، ورنہ چاہے جتنا سفید ہو. بولو، تم نے دیکھے نہیں ہیں بھویں بھی سفید ہے، سر کے بال بھی سفید ہے، جسم کے بال بھی سفید ہے، تم تو بلیچ لگا کے بھورے بن رہے ہو. ان کے قدرتی ہیں، مگر ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. ایمان بڑی دولت ہے، اور یہ ایمان کہاں سے آیا؟ یہ ایمان مدینے کے تاجدار نے عطا فرمایا. اچھا میں نے، تم نے، آپ نے، ہم سب نے خدا کو دیکھا ہے کیا؟ نہیں دیکھا نا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا اپنا جلوہ دکھا دے. ربی ارینی انظر الیک، عرض کرنے لگے مولا جلوہ دکھا دے، یا اللہ دیدار کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تدرکہ الابصار. پروردگار نے فرمایا اے موسیٰ وہ آنکھیں میں نے نہیں دی کسی کو جو میرے جلووں کو دیکھ سکے، جو میرا دیدار کر سکے. اللہ تعالیٰ نے جب زیادہ صدقی اصرار کیا، رب نے فرمایا 40 نیک بندوں کو لے کر آؤ، کوہ طور پر اپنی قدرت کی ایک تجلی ڈالوں گا، اس کو دیکھ لینا. تجلی پروردگار نے اپنی قدرت کی ڈالی، سب کے سب بے ہوش ہو گئے. اے لوگوں غور کرو ذرا، اللہ کی ایک تجلی طور پہ پڑی، طور جل گیا، لوگ بے ہوش ہو گئے. حضرت موسیٰ نے عرض کیا اے مولا کیا تو کبھی کسی کو نظر نہیں آئے گا؟ کیا کوئی تجھے دیکھ نہیں پائے گا؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ جو میرے خزانے میں سب سے اعلیٰ قسم کی آنکھیں تھی وہ میں نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے. مجھے کوئی دیکھے نہ دیکھے مگر میرا محبوب مجھے دیکھے گا. ہم نے تو نہیں دیکھا مگر ہم تو اتنا ہی کہتے ہیں، ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، بن دیکھے ہم نے تجھ کو خدا مان لیا ہے. ہمیں مصطفیٰ نے بتا دیا اللہ، ہم نے مان لیا ہے. مصطفیٰ نے بتا دیا جنت ہے، ہم نے مان لی ہے. اسی لیے تو بہترین ہے ہم، اسی لیے تو اللہ کے نبی نے مبارکباد دی ہمیں. کیوں؟ کیونکہ ہم بن دیکھے حضور کے ہر حکم پر ایمان رکھتے ہیں. ہم لوگوں کو دیکھ رہے ہیں دنیا میں، بڑے لوگ ہیں، بڑے دیندار بھی نظر آتے، دکھائی دیتے. مسجدوں میں دیکھو انہیں تم یوں پیر پھیلا کے چوڑے ہو کے یوں سینے پہ باندھ کے ہاتھ کھڑے دکھا رہے ہیں دیکھو ہم سے بڑا نمازی تو کوئی ہے ہی نہیں. بڑے دیندار بنے پھر رہے ہیں، سمجھ رہے ہو؟ سوشل میڈیا پر ان کی دینداری رات میں دیکھ لو. مگر سنو، ہاں اب بات آ گئی تو میں مجبور ہوں کہنا پڑتا ہوں. نوجوان طبقہ ہمارا آج کل ہاتھ میں بڑا سا موبائل ہوتا ہے، سوشل میڈیا سے سب جڑے ہوئے ہیں. یہ اصلاح کی بات ہے کہہ رہا ہوں. سب لوگ موبائل چلاتے ہو نا، سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے ہو، نیٹ چلاتے ہو، سب لوگ چلاتے ہو نا. پہلی چیز تو میری یہ سن لو، سب لوگ اپنے بچوں کو موبائل سے دور رکھو. بچوں کو چھوٹے چھوٹے یہ 15 16 سال کے بچے جو ہے نا، 8 10 سال کے بچے انہیں موبائل سے دور رکھو، اور خاص طور پہ بیٹیوں کو موبائل سے دور رکھو. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا ایک بات بتاؤ مجھے، بیسلپور والوں سمجھدار ہو، سب ہوشیار ہو، پڑھے لکھے ہو، علامہ محشر بریلوی صاحب حسن اختر صاحب قبلہ، کوئی شخص آگ جلائے، کیا بولو یار بولو، علامہ قاری نثار صاحب، کوئی شخص آگ روشن کرے، آگ جلائے، آگ جلا کر اس کے برابر میں مکھن رکھ دے، بتاؤ مکھن پگھلے گا یا نہیں؟ بولو بولو، اگر گونگے نہیں ہو تو بولو پگھل جائے. اچھا کیسا بے وقوف آدمی ہوگا وہ جو آگ جلائے، مکھن رکھے، پھر کہے پگھلنا نہیں ہے، پگھلنا نہیں ہے، پگھلنا نہیں ہے. اے لوگوں آگ کا انگارہ ہاتھ میں آئے تو آگ ضرور جلے گا، آگ کے برابر میں مکھن رکھو گے تو ضرور پگھلے گا. کیسے بے وقوف لوگ ہیں جو کہتے ہیں
आग के बराबर में मक्खन रख के पिघलना नहीं है, पिघलना नहीं है, पिघलना नहीं है। कैसे बेवकूफ लोग हैं, इसी से समझ लो। छोटे छोटे बच्चों को और बच्चियों को बड़ा सा मोबाइल दे के कहते हैं बिगड़ना नहीं है, बिगड़ना नहीं है, बिगड़ना नहीं। आग के बराबर में मक्खन रखोगे जरूर पिघलेगा, ना समझ को ये अजाब दोगे जरूर बिगड़ेगा। अच्छा आप समझदारों की बात करता हूं, सब सोशल मीडिया से जुड़े हुए हो, नेट चलाते हो ना, इंटरनेट चलाते हो ना। नेट का मतलब क्या होता है? 3 हर्फ है इंग्लिश के, NET, नेट। पढ़े लिखे लोग बैठे हैं नेट, इसका माना क्या होता है? नेट का माना होता है जाल। क्या होता है? अच्छा बैडमिंटन खेलने के कुछ लोग शौकीन होते हैं, नेट लगाते हैं कि नहीं? वॉलीबॉल खेलने के लोग शौकीन होते हैं, नेट लगाते हैं कि नहीं? अच्छा फुटबॉल होता है तो वहां भी जब गोल मारते हैं नेट लगा हुआ होता है। लेकिन नेट का असल काम क्या होता है? अल्लामा हसन साहब से पूछो, कारी निसार साहब से पूछो। असल काम होता है माहीगीर जाल फेंक कर मछलियां पकड़ता है। एक मछली पकड़ने वाला शख्स असल उसका इस्तेमाल